الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وقال تبارک وتعالی وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وقال عز وجل كما ورد في سورة الحديد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال عز وجل كما ورد في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال عز وجل كما ورد في سورة الشورى فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم وقال جل وعلا كما ورد في سورة المائدة يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى إن الله خبير بما تعملون اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا نقيم دينك المتين في باكستان أولا وفي كل العالم آخرا آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، میں اور یقیناً میری طرح لاکھوں اور پاکستانی مسلمان اس کے قائل ہیں کہ اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہے۔ کیا معنی؟ کہ پاکستان قائم بھی ہوا ہے تو اسلام کی بنیاد پر، اسلامی جذبے کی بنیاد پر، اور اگر اس کا بقا اور استحکام ہے تو وہ بھی صرف اور صرف اسلام سے وابستہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہمارا سفر ہے 61.5 برس ہونے کو آئے ہیں اب، بلکہ قمری حساب سے تو 63 برس ہو گئے ہیں۔ اس دوران میں یہ اسلام اور پاکستان کے رشتے میں کبھی کسی امید کی پوزیشن پیدا ہوئی، کبھی مایوسی کی کیفیت پیدا ہوئی۔ امید و بیم کا ایک طویل سفر ہے۔ امید اور نا امیدی، وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی، کبھی مایوسیوں کے اندھیاروں سے سابقہ پڑا ہے، کبھی امید کی کوئی کرن، کوئی چراغ جلا ہوا نظر آیا ہے۔ اور یہ معاملہ جو ہے اسلام کا پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہے، وہ صرف پاکستان کے بقا اور استحکام کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے نزدیک اس کا تعلق ہے اسلام کے احیاء کے ساتھ، ملت اسلامیہ کی نشأت ثانیہ کے ساتھ، غلبہ اسلام کے دور ثانی کے ساتھ، اور عالمی نظام خلافت کے قیام کے ساتھ۔ یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو گندھی ہوئی ہیں آپس میں اس اسلام اور پاکستان کے حوالے سے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو سفر میں نے طے کیا ہے امید و بیم کا، مایوسیوں اور امیدوں کے حوالے سے، آج چند منٹ آپ کے لوں اور وہ سفر آپ کو بھی کراؤں۔ دیکھیے، پاکستان بننے کے بعد 1.5 سال تقریباً لگا ہمارا
کہ ابھی بہت متزلزل تھا پاکستان، قدم جمے نہیں تھے، ابھی بنیاد قائم ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہی عالم تھا کہ جس میں بانی پاکستان قائد اعظم کا انتقال ہو گیا۔ ابھی پاکستان مستحکم نہیں تھا، تعمیر نو کا ابھی کوئی سلسلہ شروع ہوا ہی نہیں تھا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کے انتقال کے بعد اور قیام پاکستان کے کل 1.5 سال بعد جو اس کی اصل منزل مقصود تھی اس کی طرف پیش رفت کا آغاز ہو گیا۔ قرارداد مقاصد پاس ہو گئی 12 مارچ 1949 کو۔ یہ نوٹ کر لیجئے، یہ کہنے کو ایک قرارداد ہے، حقیقت میں یہ عہد حاضر کے دجالی نظام کے خلاف بغاوت کا اعلان تھا۔ سیکولرزم کا نظریہ جو پوری دنیا میں مسلم ہو چکا تھا، اسے اٹھا کر پھینک دینے کا، دیوار سے مار دینے کا نام تھا۔ ہم اللہ کی حاکمیت کے قائل ہیں، عوامی حاکمیت کے نہیں۔ یہ 20ویں صدی عیسوی میں یہ نعرہ شیطان اور اس کی روح ارضی پر جو سب سے بڑی طاقت ہے یہود، ان کی کئی 100 سال کی محنتوں پر گویا کہ پانی پھر رہا تھا۔ انہوں نے مذہب کو دین سے، سیاست کو دین سے علیحدہ کر کے اور سیکولرزم کو جو ایک اصول بنوا لیا پوری دنیا میں مسلم، اس کے خلاف نعرہ۔ تو بہرحال یہ اعلان بغاوت کہ ہم حاکمیت اللہ کی سمجھتے ہیں، اور ہمارے پاس جو اختیار ہے، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، جس نے بھی یہ الفاظ مرتب کیے ہیں، ہمارے پاس جو اختیارات ہیں وہ اصل میں ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے، ایک امانت ہے ہمارے پاس اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور ان اختیارات کا استعمال قرآن اور سنت کے حدود کے اندر اندر ہوگا۔ اس ایک قرارداد میں پورا اسلامی نظام موجود ہے۔ یہ قرارداد پاس ہوئی، اس کے خلاف ملک کے اندر جو رد عمل پیدا ہوا، یہاں کے سیکولر حلقوں کی طرف سے، لبرل حلقوں کی طرف سے، مغرب پرست حلقوں کی طرف سے بڑا زوردار حملہ آیا تھا۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو میرے تو ہوش کی ہیں، آپ میں سے اکثر کے لیے ظاہر بات ہے کچھ ہی لوگ ہوں گے کہ جن کے یہ ہوش کے زمانے کی باتیں ہوں، ان کے لیے یہ پرانی تاریخ کی باتیں ہیں عام طور پر۔ تو پہلا جو حملہ ہوا وہ اندر سے تھا، کس کا اسلام لاؤ گے؟ شیعہ کا، سنی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا، اہل حدیث کا، جماعت اسلامی، کس کا اسلام لاؤ گے؟ اس حملے کے خلاف واقعہ یہ ہے کہ جو حجت قائم کی پاکستان کے اس وقت کی جو قیادت تھی علماء کی، تمام جتنے بھی مسلک ہیں ان سب کے ٹاپ کی قیادت، 31 حضرات کراچی میں جمع ہوئے، انہوں نے 22 اصول متفق علیہ، یہ دستخط ہمارے ثبت ہیں، ہم شیعہ ہوں، سنی ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، جماعت اسلامی ہوں، ان 22 اصولوں پر ہمارا اتفاق ہے، بناؤ دستور۔ یہ ایک نہایت شاندار سٹارٹ تھا، لیکن شیطان بھی غافل نہیں تھا، شیطان کے جو زمینی چیلے چانٹے ہیں وہ بھی غافل نہیں تھے۔ سب سے پہلا معاملہ کیا ہوا؟ لیاقت علی خان کو امریکہ بلایا گیا، ایک لٹمس ٹیسٹ کے طور پر ایک امتحان لیا گیا، اگر تم اسرائیل کو تسلیم کر لو تو ہم یہ دیں گے اور یہ دیں گے، اور یہ کن کی طرف سے تھا؟ امریکن جوئش کانگریس۔ یوں سمجھیے کہ دنیا کے مالی وسائل کی سب سے بڑی جس کی ملکیت جس کی تھی، یہ فائدے ہم تمہیں دیں گے، یہ فائدے دیں گے، یہ فائدے دیں گے، یہ فائدے دیں گے۔ لیکن لیاقت علی خان نے جہاں وہ جرم کیا تھا کہ سیکولرزم کے خلاف بغاوت کا نعرہ بلند کیا قرارداد مقاصد کی شکل میں، وہاں دوسرا عظیم جرم یہ کیا کہ وہاں اس کانگریس سے کہا کہ جینٹلمین our souls are not for sale، ہماری روحیں بکاؤ مال نہیں ہیں، آپ ہمیں یہ لالچ دے کر ہماری منزل سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ یہ وہ جرم عظیم تھے دو لیاقت علی خان کے، جس کے نتیجے میں لیاقت علی خان قتل ہوئے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی سازش نہیں تھی کہ کیوں دبا دی گئی، یہ بہرحال ایک بہت بڑا، بہت دور سے آیا ہوا فیصلہ تھا۔
بہرحال اس کے بعد ہمارے ہاں اگرچہ مرکزی حکومت میں تو اکھیڑ پچھاڑ رہی، کوئی مستحکم حکومت نہیں بنی، لیکن الحمدللہ کہ کچھ ہی عرصے کے بعد قائد اعظم کے ایک اور جانثار ساتھی، اگرچہ وہ سیاستدان نہیں تھے، چودھری محمد علی بیوروکریٹ تھے، انہوں نے ایک بیوروکریٹ کی حیثیت سے تحریک پاکستان کی بہت ہی وقیح خدمات سر انجام دی تھی۔ بہرحال ملک کی وزارت عظمیٰ میں سن 56 کا دستور بن گیا، اسی قرارداد مقاصد کے معاملے میں بات آگے بڑھی، اسلامی شقیں آگے محکم، اور اب الیکشن ہونے والا تھا تاکہ اس ملک کی گاڑی جو ہے ایک معین پٹری کے اوپر چڑھ کر چلنا شروع کر دے۔ لیکن اب پھر وہی شیطان اور اس کے چیلے چانٹے زائنسٹ، چاہے وہ جیوز تھے اور چاہے وہ کرسچنز تھے، ایونجلسٹ، جو کہ کہلانے کو تو عیسائی ہیں، حقیقت میں یہودیوں سے بڑھ کر یہودی، ان کی طرف سے اب اگلا بار کیا کیا گیا، کمانڈر ان چیف ایوب خان کو بلا کر اس کی پیٹھ تھپکی گئی، جاؤ اور اٹھا دو اس دستوریہ اور دستور دونوں کو، بستر گول کر دو، لگا دو مارشل لا۔ یہاں سے ہماری وہ گاڑی جو ہے پٹری سے اتری۔ بدقسمتی سے یہ بات نوٹ کیجئے، یہاں مارشل لا کے نفاذ پر کوئی رد عمل نہ سیاستدانوں کی طرف سے ہوا، نہ مذہبی طبقات کی طرف سے ہوا، نہ عوام کی طرف سے ہوا۔ یہ میں کیوں نوٹ کرا رہا ہوں؟ تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ہم بحیثیت قوم سیاسی اعتبار سے بالغ ثابت نہیں ہوئے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سردار اجمل خان لغاری جماعت اسلامی کے اہم لوگوں میں سے تھے۔ ان کے بڑے بھائی سردار رحیم خان لغاری ریاست بھاولپور میں آئی جی پولیس تھے، ابھی ریاستیں باقی تھی، یہ اس دور کی بات ہے۔ اس دور میں مرارجی دیسائی وزیر اعظم ہندوستان کا، وہ گزر رہا تھا پاکستان سے، تو ہر سیکشن پر اس سیکشن کے آئی جی کی ڈیوٹی تھی کہ وہ ان کو وہاں سے ایسکورٹ کرے اور حفاظت کے ساتھ اپنے علاقے سے گزارے۔ تو ایئر کنڈیشن کے کوپے میں اتفاق سے دیسائی صاحب تھے اور رحیم خان لغاری تھے۔ وہاں رحیم خان لغاری نے پوچھا کہ دیسائی صاحب یہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ کے ہاں کبھی کوئی مارشل لا نہیں لگا، ہمارے ہاں لگ گیا؟ مرارجی دیسائی کا جواب جو مجھے بتایا اجمل خان لغاری نے کہ وہاں اس لیے مارشل لا نہیں لگ سکتا، اس لیے کہ وہاں کی فوج کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تو سینکڑوں لاشیں سڑکوں پر پڑی ہوں گی اور ان میں سے ایک مرارجی دیسائی کی لاش بھی ہوگی۔ یہ ہوتا کسی قوم میں اپنے حقوق کا شعور ہو، اپنی ذمہ داریوں کا شعور ہو، اپنی سول رسپانسبلٹیز کا شعور ہو۔ ظاہر بات ہے کہ ہم نے یہ ثابت کیا اس وقت کہ ہم سیاسی اعتبار سے اس وقت تک کہ آج تک بھی نابالغ قوم ہے۔ بہرحال اس مارشل لا کے خلاف جیسا کہ میں نے عرض کیا نہ مذہبی جماعتیں آئیں، اور اس میں یہاں یہ بھی کیا گیا، دستور بھی ایک منمانا بنا کر دے دیا گیا، اور نمبر 2 یہ کہ آئلی قوانین جن کو انگریز نے نہیں چھیڑا تھا ان میں وہ تبدیلیاں کی ایوب خان نے، جن کو تمام جتنے وہی سارے جو مسلک تھے جو میں نے پہلے گنوائے ہیں، ان کے علماء نے، ٹاپ کے لوگوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، شریعت اسلامی کے خلاف ہے، لیکن تحریک کوئی نہیں چلائی۔ وہ نافذ وہ آرڈیننس آیا، وہ آرڈیننس قانون بن گیا، قانون بن کر چلتا رہا، آج تک چل رہا، کوئی تحریک نہیں چلائی۔ اب آئیے تیسرا دور۔ ایک عرصے کے بعد بحالی جمہوریت کی تحریک شروع ہوئی، اسلام کے نام پر کوئی تحریک نہیں آئی، آئلی قوانین کو چیلنج کرنے کے لیے کوئی تحریک نہیں آئی۔ بحالی جمہوریت کی تحریک آئی تو اس میں بھی چند میں باتیں صرف بیان کروں گا۔ ایوب خان کی بالآخر پسپائی ہوئی، یحییٰ خان آئے، پھر پہلے عام انتخابات ہوئے، پھر پاکستان 2 لخت ہوا،
اور بچے کچے پاکستان میں یعنی مغربی پاکستان میں بھٹو صاحب کا دور شروع ہوا۔ یہاں جو ہے بھٹو صاحب نے پہلے ہی دن سے نظام اجتماعی کی تسلیس کو نافذ کرنے کا ارادہ کیا۔ ہمارا انہوں نے کہا تو یہ تھا کہ ہمارا دین اسلام ہے، ہماری معاشیت سوشلزم ہے، وہ معیشت نہیں کہتے تھے، معاشیت کہتے تھے، صحیح تلفظ نہیں آتا تھا انہیں، اور ہماری سیاست جمہوریت ہے، گویا کہ تسلیس توحید کے قائل نہیں ہے، اس لیے کہ اس تسلیس میں آ کر اسلام دین نہیں رہتا، صرف مذہب بن کر رہ جاتا۔ مذہب ہے، ٹھیک ہے، مذہب تو ہے، چلا آ رہا ہے، مذہب تو ہندوستان میں بھی تھا، پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ مذہب تو آج تک بھی ہندوستان میں ہے، مذہب تو امریکہ میں بھی ہے، اسلام کا مذہب موجود ہے۔ اصل مسئلہ دین کا تھا، نظام کا تھا، تو ظاہر بات ہے انہوں نے اس کی نفی کی۔ تاہم بھٹو صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا موقع دیا تھا، وہ اگر چاہتے تو اس ملک کے معاوضے تنگ بن سکتے تھے، یہاں سے جاگیرداری کی لعنت کا خاتمہ کر سکتے تھے، اس وقت ان کے پاس وہ طاقت تھی، لیکن بدقسمتی اس ملک کی کہیے، اس قوم کی کہیے کہ وہ اپنی جاگیردارانہ کھال سے باہر نہیں نکل سکے، اس میں ناکام۔ اور کام انہوں نے کیے ہیں، صحیح ہے، ایٹم کا معاملہ جو ہے انہی دور میں شروع ہوا ہے، اور بھی کام اچھے کیے ہیں، 73 کا قانون بھی بنایا ہے، اس میں بھی دستور بھی بنایا ہے، اس میں بھی اسلامی دفعات برقرار رکھی ہیں، لیکن یہ کہ اس ملک کے اندر کوئی بنیادی تبدیلی وہ نہیں لا سکے۔ اس کے بعد جب اینٹی بھٹو تحریک شروع ہوئی، جس کو نام دیا گیا نظام مصطفیٰ تحریک، اور جسے بعد میں جنرل ضیاء الحق نے ہائی جیک کر لیا، اس کے بارے میں صرف 3 باتیں عرض کروں گا۔ میں نے اس سے کبھی بھی نظام مصطفیٰ کی تحریک تسلیم نہیں کیا تھا، میں نے کہا تھا ایک خالص سیاسی تحریک ہے، اور تھی بھی وہ PNA، پاکستان نیشنل الائنس، اسلام کا اس کے نام، اس کے عنوان میں نام نہیں تھا، تو بعد میں اسے مشرف باسلام کیا گیا ہے، جب لوگوں سے قربانیاں دینے کا مطالبہ کیا گیا کہ میدان میں آؤ، نکلو، جانوں کے نذرانے بھی پیش کرو، تو پھر اسلام کا نام لیے بغیر چارہ نہیں رہتا، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ بہرحال تحریک سے تو کسی خیر کی توقع نہیں تھی، لیکن جنرل ضیاء الحق نے آ کر جس طریقے کی باتیں کی اور مسلسل کی، ان سے میں بھی کچھ عرصے کے لیے دھوکہ کھا گیا، اور کچھ تھوڑی سی امید جو ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ایک جرنیل کے ہاتھوں ہی یہاں پر اسلام نافذ کرا دے۔ ہمیں آم کھانے سے غرض ہے، پیڑ گرنے سے غرض نہیں ہے، اگر اسلام اس کے ہاتھوں آ جائے، کیا کہنے، اللہ کرے کہ آ جائے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس شخص کو بھی تاریخ نے بھرپور موقع دیا تھا، لیکن سرے سے ناکام۔ یہ ہماری بدقسمتی میں کہوں گا، سوائے اس کے کہ بہت نیم دلانہ قسم کے، سطحی قسم کے چند اقدامات کیے جن کا کہ کوئی نتیجہ نہیں، کوئی خیر جن سے برآمد نہیں ہوا۔ بعض کام اچھے بھی کیے، اچھے کاموں کی بنیاد ڈالی، فیڈرل شریعت کورٹ، لیکن اس کو 2 ہتھکڑیاں پہنا دیں، 2 بیڑیاں ڈال دیں، لہذا وہ بھی غیر مؤثر، لہذا اسلام کا معاملہ جو ہے وہ پھر مایوسیوں کے حوالے ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سن 82 میں کے اوائل ہی میں مجھ پر شدید مایوسی طاری ہو گئی تھی، ضیاء الحق صاحب سے بھی اور کچھ پاکستان کے حالات کے اعتبار سے بھی۔ چنانچہ 5 جولائی سن 82 کو میں نے ان کی شورا سے استعفیٰ بھی دے دیا تھا۔ پھر ایک اچانک خیال پیدا ہوا، یہ سن 85-86 کی بات ہے، دل میں ایک خیال آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے اندر ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ مصر میں آل فرعون کی غلامی سے نجات پا کر جب وہ نکل آئے ہیں صحرائے سینا میں، اور پھر جب ان سے کہا گیا کہ اب جنگ کرو، فلسطین میں داخل ہو جاؤ، تو کوڑا جواب دے دیا، جس پر انہیں ایک سزا دی گئی کہ 40 برس تک یہ ارض مقدس تم پر حرام ہے۔ صحرا میں بھٹکتے پھرو گے، تو بھٹکتے پھرے۔ اسی دوران میں حضرت موسیٰ حضرت ہارون دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ قوم جو تھی جو غلامی کا داغ کھائے ہوئے تھی، داغ لگا ہوا تھا جس سے کہ واقعہ یہ ہے کہ انسان میں سیلف رسپیکٹ بھی ختم ہو جاتی ہے، ہمتیں جرأتیں ختم ہو جاتی ہیں،
حمیتیں اور غیرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ نسل ختم ہو گئی، 40 سال کے عرصے میں نئی نسل پیدا ہوئی صحرا کے اندر۔ اور وہ جو اقبال کہتا ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ وہ بندہ صحرائی پھر اٹھے، اور یوشع ابن نون جو خلیفہ اول تھے حضرت موسیٰ کے، ان کی قیادت میں قتال اور جہاد کیا، اور پھر فلسطین فتح کی۔ خیال آیا شاید ہمارے بھی اب 40 سال پورے ہونے کو آ رہے ہیں، ہم بھی صحرائے تیہ میں بھٹکتے رہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، نہ کوئی سیاسی استحکام، نہ کوئی ہمارے اندر کوئی تعمیر نو کا کوئی کام ہو سکا ہے، کوئی بھی بنیاد جو ہے وہ دستور بھی خود بھٹو صاحب نے دستور بنایا، اس کے بعد اس کو موم کی ناک کی طرح جو ادھر سے موڑ دیا، ادھر موڑ دیا، ادھر موڑ دیا، اس کا حلیہ خود انہوں نے بگاڑا۔ گویا کہ وہ جو کہتے ہیں خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زبان میری، تو یہ ملک جو ہے یہ ایک بغیر دستور کے یا نیم دستور کے چلتا رہا ہے۔ اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں، اس فکر میں غنچے سوکھ گئے، دستور بہارا کیا ہوگا ہمیں کوئی اندازہ نہیں تھا۔ بہرحال میں نے اسی زمانے میں پھر کتاب لکھی تھی استحکام پاکستان، اسی امید کے حوالے سے کہ شاید یہ جو 40 سال پورے ہو گئے ہیں اور نئی نسل اب پیدا ہوئی ہے پاکستان میں، اور اس نسل کے اوپر کوئی جو غلامی کا داغ تو نہیں ہے نا، تو شاید یہ اٹھے ابھرے۔ اور اسی زمانے میں پھر میں نے استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ کتاب لکھی، اس لیے کہ اس وقت سندھی نیشنلزم کی تحریک اپنے عروج پر تھی۔ امید ہوئی تھی شاید اللہ تعالیٰ 40 سال کے بعد اس ملک کو بھی ایک منزل عطا کر دے، کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، شاید کہ اس قوم کو اپنی منزل کی طرف دوبارہ رخ کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ لیکن اس کے بعد پھر مایوسی، ضیاء الحق صاحب کی حادثاتی موت، پھر بے نظیر کی پہلی حکومت، پھر نواز شریف کی پہلی حکومت، پھر بے نظیر کی دوسری حکومت، یہ سارے دور آتے رہے۔ اور اس کے بعد سن 97 میں مسلم لیگ کو پھر جو مینڈیٹ ملا ہے، پورے 50 برس بعد، یاد رکھیے یہ 1946 کا مینڈیٹ تھا جس کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا، 46، اور یہ 97، سن 47 میں پاکستان بنا ہے، اور 97 میں 50 برس کے بعد یہ مینڈیٹ ملا تھا زبردست مسلم لیگ کو۔ اور بہرحال یہ گھرانہ جو تھا، میاں محمد شریف صاحب صوم و صلات کے پابند، بلکہ تہجد گزار، جہاں تک کہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں، اور یہ لوگ باقی بھی نماز روزے کے صوم و صلات کے پابند ہیں، تو کچھ امید ہوئی کہ شاید وہ 40 برس کی بجائے 50 برس کے بعد شاید اللہ تعالیٰ اب اس قوم کی جو ہے اس کے رخ کو صحیح کر دے۔ اور اس کا بھی ایک معجزہ سا ظاہر ہوا۔ میں نے ایک چھوٹا سا خط لکھا تھا میاں محمد شریف صاحب کو، وہ لمبی بات ہے کہ کیسے ہوا تھا، میرا کوئی رابطہ ان سے پہلے نہیں تھا۔ تو حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی، میں ویل چیئر پر تھا، میرے گھٹنوں میں بہت تکلیف تھی ان دنوں، اگلے سال اس کا آپریشن بھی ہوا پھر بعد میں۔ تو ایک بزرگ سے آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے، آپ ویل چیئر پر ہیں؟ میں نے کہا کہ جی ہاں، میں گھٹنوں میں تکلیف ہے۔ اچھا، میں اللہ آپ کو شفا دے، میں آپ سے لاہور میں ملاقات کروں گا۔ واپس آ گئے، واپسی پر بلکہ یہ ہوا کہ ایک ہی جہاز میں ہم سفر کر رہے تھے، تو وہ فرسٹ کلاس میں تھے، میں اکانومی میں تھا، لیکن میں پھر چل کر گیا اپنی گھٹنوں کی تکلیف کے باوجود۔ میں نے، جس کو کٹسی وزٹ کہتے ہیں، کہ میں نے ریٹرن وزٹ، کہ وہ حرم میں چل کر آئے تھے میرے پاس، تو میں یہاں جہاز میں جا کر میں نے ان کو سلام کیا۔ تو بہرحال اس کے بعد میں یہاں منتظر رہا، لیکن ان کی طرف سے کوئی سلسلہ جنبانی نہیں ہوا۔ اب جب یہ الیکشن ہوا اور اتنی بڑی طاقت حاصل ہو گئی، وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، تو میں نے انہیں لکھا، اور وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کچھ ایسا جملے لکھوا دیے مجھ سے کہ میاں شریف صاحب کو ان کے دل کو جا لگے۔ میں نے لکھا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ لاہور میں ملاقات کریں گے، آپ تو آئے نہیں۔ میں اس لیے نہیں آیا کہ میرے نزدیک دین کے خادموں کا سرمایہ داروں کے دروازوں پر حاضری دینا اچھا کام نہیں ہے، لیکن اب جو آپ کے بیٹوں کو جو پوزیشن اللہ نے دے دی ہے، اس سے کوئی خیر برآمد ہو سکتا ہے،
تو اس لیے میں آپ سے چاہتا ہوں کہ ملاقات ہو. اگر آپ مجھ سے اس معاملے میں بات کوئی کرنا چاہیں تو بس اشارہ کر دیجیے، میں حاضر ہو جاؤں گا، سر کے بل آ جاؤں گا. فون ان کا آ گیا کہ ہم آ رہے ہیں. چاروں شرفا، میاں شریف، میاں محمد شریف، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، میاں عباس شریف آئے، مجھ سے وعدے کیے، سود کے خاتمے کا وعدہ کیا. نمبر 2، دستور کے اندر ترمیم کا وعدہ کیا. کچھ دنوں گزر گئے، پھر جب کوئی حرکت نہیں ہوئی، پھر میاں شریف صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ چلے گئے انگلینڈ، واپس آئے صحت یاب ہو کر. تو میں نے پھر ایک چھوٹا سا اشتہار دے دیا اخبار میں کہ صحت یابی مبارک ہو، لیکن شاید کہ اللہ نے آپ کو یہ پھر زندگی اور دی ہو کہ آپ وہ وعدے پورے کریں جو آپ مجھ سے کر کے گئے تھے. اس پر پھر چاروں حضرات، میری وہ حیثیت نہیں، نہ سیاسی حیثیت، نہ دینی حیثیت، نہ میں کسی فرقے کا کوئی مسلمہ نمائندہ ہوں، نہ میری کوئی سیاسی حیثیت ہے، لیکن بھارت کا آنا جو ہے، اس سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دل میں امید کی ایک جو ہے کافی مضبوط کرن پیدا ہوئی کہ شاید اللہ کو خیر مطلوب ہے. پھر وعدے کیے، پختہ کیے. بلکہ یہ بھی آپ کو بتا دوں، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سود کے خاتمے میں 3 سال لگ جائیں گے. میں نے کہا نہیں، میرے نزدیک 1 سال میں یہ ہو سکتا ہے. میاں شریف صاحب نے کہا نہیں، 6 مہینے میں ختم کرو. اور یہ دونوں بیٹے، بلکہ تینوں بیٹے، میں دیکھ رہا تھا کیوں نہیں کر رہے تھے اپنے والد کے سامنے. ان کے ہاں یہ کچھ خاندانی جو ہے معاملات اتنے مضبوط تھے، کچھ ہماری مشرقی روایات جو ہیں وہ وہاں ان کے گھر میں محسوس ہوتا ہے زیادہ ہی گہری ہے. بولتے نہیں تھے اپنے والد کے سامنے. باقی میں نے دستور میں جو تھا وہ کیا تھا کہ وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کیا ترمیم کرنی تھی. بہرحال اس کے بعد کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا گیا. مشرف صاحب آ گئے. مشرف صاحب نے آتے ہی مصطفیٰ کمال پاشا کا نام لیا، جو یوں سمجھیے کہ عالم اسلام میں سب سے زیادہ سیکولر ملک ہے، سب سے زیادہ، جہاں سیکولرزم کو دستور کے اندر ایک ایسے اصول کی حیثیت حاصل ہے کہ دستور کی ہر شق کو بدلا جا سکتا ہے سوائے اس دستور کی شق کو کہ یہاں کے سیکولرزم کے نظام کو نہیں بدلا جا سکتا. مصطفیٰ کمال کا نام لیا اور 2 کتے اپنی گود میں لے کر اپنے فوٹو کھنچوائے تاکہ ویسٹ کو پیغام دے دیا جائے کہ ہم آپ کے پورے ایجنڈے کے اوپر عمل کرنے کو تیار ہیں. یہاں سے آخری اور یوں سمجھیے کہ انتہائی مایوسی اور نا امیدی کا دور شروع ہوا ہے. البتہ ذرا آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک اور پہلو سے نظر ڈال دیجئے. اس عرصے کے دوران عالمی سطح پر ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی. یو ایس ایس آر کی تحلیل ہو گئی. امریکہ سول سپریم پاور آن ارتھ بن گیا. پہلی گلف وار میں فتح حاصل کرنے کے بعد بش سینئر، اس بش کا جو ابھی جس کا عہد ختم ہوا ہے اس سے پہلے اس کا باپ، جو بلی گراہم کا جو بہت بڑا ایونجلسٹ تھا وہاں کا، اس کا مرید تھا، اس نے پہلی مرتبہ نیو ورلڈ آرڈر کا نام لیا. فرسٹ گلف وار کے بعد اب نیو ورلڈ آرڈر کا وقت آ گیا ہے. یہ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ یہ الفاظ اصل میں اگر آپ $1 کا نوٹ آپ کو مل جائے، امریکن ڈالر کا ایک، اس میں جو نقشے بنے ہوئے ہیں کچھ ان میں دیکھیں گے تو ایک طرف جو ہے پیرامڈ کی تصویر ہے، مصر کے پیرامڈس، اس کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے نووس آرڈو سیکلورم اور 1776. 1776 امریکہ کی آزادی کا سال بھی ہے، اور یہی در حقیقت آرڈر آف ایلومیناٹی جو یہودیوں نے شروع کیا تھا اس کی بھی تاسیس کا سال ہے. اور نیو سیکولر ورلڈ آرڈر یہ اب قائم کرنا ہے. تو یہ نعرہ یہودیوں کا، کیونکہ یہودیوں کا بنایا ہوا ہے یہ سارا نظام جو وہاں کا بینک کا بنایا ہے، اور یہ سارا یہودیوں کا بنایا ہوا. تو گویا کہ بش سینئر نے اعلان کر دیا کہ اب نیو ورلڈ آرڈر کا دور آ گیا ہے. اب اس کا نتیجہ ہمارے اعتبار سے کیا نکلا؟ جب سول سپریم پاور آن ارتھ ہو گئے، یو ایس ایس آر ختم ہوا،
اب صورت کیا ہوئی؟ اب چین کا ظہور ہو رہا ہے جو دنیا کی سیاست کے اندر مشرق سے گویا کہ ایک نیا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ امریکہ کی پالیسی اب ساری جو ہے وہ کنٹینمنٹ آف چائنا پر ہے، لہذا ساری توجہ، ساری محبت، ساری التفات، سارے لاڈ، سارے پیار اب بھارت کے لیے ہے، پاکستان کے لیے نہیں ہے۔ 180 ڈگریز کا جو ہے یوں سمجھیے کہ ٹرن آیا ہے، موڑ آیا ہے امریکہ کی پالیسی میں۔ اور ہمارا چونکہ یہ پورا دور گزرا تھا، امریکہ کی جو ہے ہم تو اس کی تھیلی کے چٹے بٹے بنے ہوئے تھے نا، اس کے گھڑے کی مچھلی تھی، اسی میں گلچھرے بھی کیے ہیں، اس کے مدد کے فائدے بھی ہمیں پہنچے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، اور بڑی مصنوعی قسم کی خوشحالی بھی ہمارے اوپر ان کی مدد کی وجہ سے، جس نے کہ در حقیقت وہ ایڈ نہیں ایڈز کا کام کیا ہے ہمارے لیے، ہمارے جسد ملی میں وہ ایڈز کے وائرس کی طرح کا کام کیا اس نے۔ بہرحال اب صورتحال یہ ہوئی کہ امریکی پالیسی ہماری طرف سے ختم کر کے پورا کا پورا رخ بھارت کی طرف۔ اس کی بڑی علامت کیا ہوئی؟ صدر کلنٹن صاحب تشریف لائے ساؤتھ ایشیا کے دورے پر، 5 دن بھارت میں، 5 گھنٹے پاکستان۔ یہ ریشیو پروپورشن یہ گویا کہ بتا گئے اب ہمارے نزدیک کیا حیثیت ہے تمہاری بمقابلہ بھارت کے۔ بھارت میں انہوں نے راجستھان میں عورتوں کے ساتھ ہولی بھی کھیلی، ناچ بھی کیے، گانے گائے، اور بہت سی جگہوں کی سیریں کی۔ پھر بنگلور جو ہے، جو وہاں کا بہت بڑا جو ہے ایک طرح سے وہ بن چکا ہے سلیکون ویلی انڈیا کا، وہاں گئے سب کچھ۔ اور پاکستان مشرف کے ساتھ ایک فوٹو سیشن کی جو ہے وہ بھی تکلیف گوارا نہیں کی، برداشت نہیں کی اس نے۔ بہرحال وہ جو پیغام اب ہمیں اس زمانے میں دیے گئے ہیں، میں ان کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، 10 نکات پر مشتمل۔ یہ مغرب کی طرف سے پالیسیز ہیں جو مختلف ذریعے سے، ان کے تھنک ٹینکس کے ذریعے سے، ان کے جو بھی آفیشلز یہاں آتے رہے ان کے ذریعے سے، وہاں پہ ان کے سینیٹرز وغیرہ کے جو مضامین سے چھپتے رہے، تقریریں ہوتی رہی ان کے ذریعے سے، ہمیں ایک 10 نکاتی پروگرام دیا گیا۔ نمبر 1، اپنے مقصد قیام اور اپنے نظریاتی پس منظر کو بھول جاؤ۔ وہ کیا خطبہ تھا اقبال کا الہ آباد کا، اور کیا وہ باتیں تھیں قائد اعظم کی پاکستان کے بارے میں، اس تحریک پاکستان کو بھول جاؤ۔ نمبر 2، مغربی سیکولر نظام کو پوری طرح دل سے قبول کرو، اور اس کے اندر 2 چیزیں ذیل میں کیا آتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ تم نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا، ختم کرو اس کو۔ سیکولرزم میں تو وہ ہندو بھی برابر کا شہری ہے، سب تم تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کو تم نے نکال باہر کیا۔ یہ تو بڑی کٹر جو ہے بنیاد پرستی ہے، اس کو ختم کرو۔ اور یہ توہین رسالت پر تم چڑھ جاتے ہو، بہت ہی تمہارا ریئیکشن جو ہے بہت ہی غیر فطری ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دیکھو، ہمارے ہاں جو چاہے کچھ کہہ دے، ہمارے حضرت مسیح علیہ السلام کو ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہودی جو ہے انہیں انسان کا بیٹا اور باسٹرڈ کہتے ہیں، اور ہم انہیں کچھ نہیں کہتے۔ نمبر 3، کشمیر کو بھول جاؤ۔ میں آج ہی دیکھ رہا تھا، میں نے جو تقریر کی تھی، کلنٹن جب آیا ہے یہاں پر سن 2000 میں، پھر میں نے ایک تقریر کی تھی پاکستان ایک فیصلہ کن دوراہے پر۔ میں دیکھ رہا تھا تو مجھے جملے ملے کہ اسی زمانے میں ایک ڈائلاگ میں واجپئی صاحب کا یہ جملہ آیا ہے، اب مسئلہ کشمیر کا نہیں پاکستان کا ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کدھر ڈائریکشن کیا ہے، اب حالات کا رخ کیا ہے۔ اور نواز شریف صاحب سے ملاقات میں نواز شریف صاحب نے کہا، دیکھیے کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے، اور یہ توقع رکھتے ہوں گے کیونکہ کچھ محبت وغیرہ کی باتیں بھی آپس میں ہو رہی تھی اس زمانے میں، تو کوئی حوصلہ افزا جواب ملے گا۔ جواب کیا تھا واجپئی کا؟ پاکستان کے بغیر بھارت نامکمل ہے۔ نمبر 4، اپنے ایٹمک پروگرام کو کیپ کرو، رول بیک کرو، سی ٹی بی ٹی پر دستخط کرو۔ نمبر 5، جہادی تنظیموں کو ختم کرو، کچل دو، جنہیں تم نے پالا ہے، جنہیں تم نے استعمال کیا ہے۔
جنہوں تم نے جہاد افغانستان میں بھی استعمال کیا اور جہاد کشمیر میں بھی استعمال کیا، اب انہیں ڈسبینڈ کرو، ختم کرو، کریک ڈاؤن کرو۔ طالبان افغانستان سے تمام روابط ختم، اور یہ ابھی بات ہو رہی ہے 2001 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، 2000 کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہ سارا جو ہے جو ایجنڈا ہمیں دیا گیا مختلف ذرائع سے، یہ اس وقت کی بات ابھی ہو رہی ہے، ابھی 1 سال بعد ہونے والا ہے معاملہ۔ دینی مدارس پر کریک ڈاؤن کرو۔ اول تو یہ علیحدہ مدارس ہیں کیوں تمہارے یہاں؟ سعودی عرب میں علیحدہ مدارس نہیں ہے، ترکی میں علیحدہ مدارس نہیں ہے، عام مدارس ہیں، انہی کے دین بھی پڑھا دیتے ہیں، مذہب بھی کچھ پڑھا دیتے ہیں۔ لہذا یہ جو علیحدہ مدارس کا سلسلہ یہ سب سے بڑی سورس ہے فنڈامنٹلزم کی۔ یہاں سے نکل رہے ہیں فدائی، یہاں سے نکل رہے ہیں خودکش جو ہے بمبار، لہذا ان کو ختم کرو۔ ورلڈ بینک، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، ٹرپس، یہ تمام ادارے جو ہم نے بنائے ہیں، ان کی پوری فیتھ فلی، ان کے تمام قواعد و ضوابط کی پابندی کرو، پوری ہم آہنگی۔ نمبر 9، بھارت کو سیدھے سیدھے علاقے کی سپیریئر پاور تسلیم کر کے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دو اور اس کے سامنے سربسجود ہو جاؤ۔ اور آخری بات اور اہم ترین بات، لاسٹ ناٹ دی لیسٹ، ہماری طرف سے تہذیبوں کے تصادم کے ضمن میں جو سیلاب ہم بھیج رہے ہیں، مغربی تہذیب کا سیلاب، مغربی، اور تمہارے لیے وہ مشرقی بھی بنتی ہے، کیونکہ انڈین سویلائزیشن بھی وہی ہے، وہی بے حیائی، وہی بے پردگی، وہی عریانی، وہی رقص و سرود، وہ سارا معاملہ جو ہے وہ ویسٹرن سویلائزیشن، اور جو ہالی ووڈ کے مقابلے میں بالی ووڈ جو وجود میں آ گیا، کیوں آ گیا؟ ان کے درمیان تو تہذیبی طور پر اشتراک پہلے سے ہے، تو باہر کی تہذیب اور ادھر سے تمہاری مشرقی تہذیب کے دروازے کھول دو پوری طریقے سے، ثقافت الالغاب کے۔ یہ ہے جس دور کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو شروع ہوا ہے اس 21ویں صدی کے آغاز سے، اس میں یہ ہے ایجنڈا ہمارے لیے جو ہے پاکستان کے لیے جو ویسٹ کا ہے۔ اب آئیے اگلا دور آیا، اب آ گئے بش جونیئر۔ انہوں نے آتے ہی وہ ایونجلسٹ کا اور عیسائی اور یہودی جو زائنسٹ ہیں ان کے پروگرام کے اوپر آئیڈیالوجیکلی عمل شروع، آئیڈیالوجی کا لفظ استعمال کیا اس نے، کروسیڈ کا لفظ استعمال کیا اس نے۔ بعد میں یہ ہے کہ وہ یہ تو ایسے بس نکل گیا تھا، وہ تو خام خواہ کو، لیکن نہیں، یہ الفاظ جو ہیں ان کے ذہنوں کے اندر، ان کی سوچ کے اندر، ان کی سائیکی کے اندر بڑے گہرے طور پر جو ہے انگریوڈ ہے، اور وہاں پر یہ آئیڈیالوجیکل، اور مجھے خدا نے حکم دیا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ خدا کے حکم سے کر رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن میں صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ اصل میں یہ کیا تھا۔ یہ بش کا دور جو ہے جو گزرا ہے، کس طور سے گزرا ہے۔ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں اپنے دونوں ٹوئن ٹاورز گرائے، موساد اور نیو کونز ان کے اشتراک سے، تاکہ پوری امریکی قوم کے اندر ایک ایسا غصہ پیدا کر دیں۔ چونکہ سارا الزام پھر فوراً جو ہے طالبان اور اسامہ ابن لادن کے اوپر سارا ملبہ ڈال دیا گیا پہلے دن، ابھی کوئی تحقیقات نہیں، کچھ پتہ نہیں کہاں سے، کچھ آج تک بھی پتہ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ طالبان کے خلاف اور نہ کوئی اسامہ ابن لادن کے خلاف، کوئی ثبوت نہیں۔ اور وہاں پر کہا جا رہا ہے بے تحاشا کہ یہ تو خود کروایا گیا، لیکن بہرحال وقتی طور پر وہ کامیاب ہو گئے۔ امریکی قوم کے اندر وہ خوف پیدا کر دیا اور وہ غصہ پیدا کر دیا، اشتعال پیدا کر دیا، تاکہ وہ جو دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلا تھا بش، اس کے لیے جتنی بھی مناسب ہے فنڈز جو ہے وہ ریلیز ہوتے رہے۔ اس میں جو کچھ ہوا ہے 9/11 کو جو مشرف نے کیا ہے، جس طریقے سے ایک کال کے اوپر وہ بیٹھ کے بتاشے کی طرح، میں یہاں آپ کو یاد دلا دینا چاہتا ہوں، بعض سے حضرات کے علم میں ہوگا اس لیے کہ پہلے بھی میں نے یہ باتیں بیان کی ہیں۔ 9/11 کے بعد 16 ستمبر کو اجلاس بلائے انہوں نے، مشرف صاحب نے، ایک صبح صحافیوں سے گفتگو، ایک سپہر میں علماء اور مشائخ سے گفتگو۔ میں بارہا کہتا ہوں اور اب پھر کہتا ہوں، میں نہ علماء میں نہ مشائخ میں، نہ معلوم میرا نام کس طریقے سے وہاں آ گیا، میں بھی اس میں تھا، بلایا گیا تھا۔ وہاں میں نے رو در رو جو بات کی تھی، جس طرح میں نے 5 جولائی 1982 کو رو در رو کہا تھا ضیاء الحق سے
کہ آپ اپنے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں، آپ نے اپنے ہاتھوں شریعت کوڈ بنائی اور اس کے ججوں کے بھی ہاتھ باندھ دیے کہ وہ آئلی قوانین کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں کر سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ آپ کریں، میں کہتا ہوں کہ آپ ان کے ہاتھ کھول دیں۔ پیر کرم شاہ صاحب کس کا چوائس ہے؟ آپ کا ہے۔ ملک غلام علی کس کا چوائس ہے؟ آپ کا ہے۔ تقی عثمانی صاحب کس کا چوائس ہے؟ آپ کا ہے۔ لہذا آپ ان کے ہاتھ کھول دیں، پھر جو فیصلہ وہ کریں، مجھے منظور ہے۔ غلام احمد اس وقت، پرویز اس وقت تک زندہ تھا، اسی نے بنوائے تھے ایوب خان سے یہ آئلی قوانین۔ میں نے کہا وہ بھی ہے، عدالت میں آ جائیں، ثابت کر دیں کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے، بس میں خوش، میرا خدا خوش۔ تو جواب کیا تھا کہ پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر یہی آپ کی سوچ کا پیمانہ ہے تو یہ میرا استعفیٰ حاضر ہے، میں آپ کے شورا میں نہیں بیٹھ سکتا۔ یہی بات میں نے مشرف سے کہی کہ صدر صاحب اگر آپ نے اس موقع پر طالبان کی حکومت کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا تو نمبر ایک، یہ عدل و انصاف کے مسلمہ اصولوں کے خلاف بغاوت ہوگی کہ کوئی جرم ثابت نہیں، کوئی ابھی اس کے خلاف جو ہے کوئی فرد جرم لگی نہیں، اور نہ کوئی ثبوت کا سوال تو بہت دیر کی بات ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے کو تیار ہے، سزا پہلے بغیر جرم کے ثبوت کے۔ نمبر دو، یہ غیرت اور حمیت کے خلاف بغاوت ہے۔ آپ نے اسپانسر کیا طالبان کو، طالبان کا سفیر آپ کے ہاں ابھی بیٹھا ہوا اسلام آباد میں، ملا ضعیف صاحب موجود تھے اس وقت، اور ایک جو ہے ایک فون کے اوپر پتاشے کی طرح بیٹھ کے، غیرت بھی کسی شے کا نام ہے، یہ غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ اور نمبر تین، یہ بغاوت ہے اللہ کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، کہ ایک مسلمان حکومت کے خلاف ایک کافر حکومت کا ساتھ دیا جائے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ ہمارے ایٹمی اثاثات ہیں انہیں تحفظ حاصل ہو جائے گا، ہمارا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہمارا یہ ہو جائے گا، یہ سب جو ہے دور کے ڈھول سہانے ہیں، ان میں سے کوئی شے نہیں ہوگی، اور بالآخر آپ کی باری بھی آئے گی، اس لیے کہ اس کے پیچھے اصل میں یہودی سازش ہے۔ بہرحال اس کے بعد سے جو مایوسی میری گہری ہونی شروع ہوئی ہے، تو 5 سال بعد تقریباً اسی جگہ پر 29 فروری 2004 کو میں نے تقریر کی تھی، کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ تلخ عنوان تھا، اور میں نے ہمت کر کے، میں جانتا ہوں کتنے ہی لوگوں نے کس قدر ناپسند کیا ہوگا اس جملے تک کو۔ ظاہر بات ہے کہ ایک محبت ہے، اپنا ملک ہے، پاکستان ہے، وطن ہے، ہمارا بہت کچھ اس سے وابستہ ہے، ہماری مستقبل وابستہ ہے، اولاد کا مستقبل وابستہ ہے، تو اس کے بارے میں ایسا جملہ کہہ دینا۔ لیکن میں الحمدللہ کہ جو میرے ذہن میں ہوتا ہے، جو دل میں ہوتا ہے، وہی زبان پر ہوتا ہے۔ تو جو زباں ہوں دل کی رفیق والی بات ہے، تو وہ میرے زبان اور دل کے درمیان کبھی کوئی فرق اور تفاوت نہیں ہوا ہے بے فضلہ تعالیٰ۔ تو میں نے کہا کہ یہ یقین میرے نزدیک خاتمہ، اس لیے نمبر ایک، اسلام ہم نے یہاں نافذ نہیں کیا تو ریزون دے ایتھل جسے کہتے ہیں، وجہ جواز پاکستان کی، وہ ختم ہو چکا ہے۔ وائی پاکستان کیوں تقسیم کرایا تھا پاکستان؟ بھارت کس لیے؟ ظاہر بات ہے کہ بھارت میں بھی اب بھی مسلمان نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اب بھی وہاں سے حج فلائٹس جاتی ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے، مجھے تو تجربہ نہیں ہے، کہ مکہ اور مدینے میں اور منی اور عرفات وغیرہ میں جو بھارتی جو میڈیکل مشن ہے حاجیوں کی خدمت کے لیے، ان کی بہتر کارکردگی ہے پاکستانی مشن کے مقابلے میں۔ تو مذہب میں تو کوئی فرق نہیں تھا، مذہب تو ہے، وہ تو دین کے لیے، اس کے نظام کے لیے، اس کے سوشل جسٹس کے لیے، اس کے عدل اجتماعی کے لیے آپ نے پاکستان قائم کیا تھا، کہ ہمیں چاہیے پاکستان تاکہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی دنیا میں، آج کی دنیا میں نمونہ پیش کر سکے، تاکہ حجت قائم ہو جائے پوری دنیا پر کہ ہاں واقعتاً یہی نظام ہے جو محمد رسول اللہ کی رحمت للعالمین کا مظہر ہے۔ تو وہ ہم نے نہیں کیا۔ 60 برس گزر گئے، 61 برس گزر گئے، 62 برس گزر گئے، اس کا کہیں نام و نشان تک نہیں ہے۔ وہی سارا نظام جو ہے زمینداری کا، جاگیرداری کا، بینکوں کا، سود کا، سارا نظام وہ ہے۔ ہاں ترقی ہوئی ہے تو بے حیائی میں ہوئی ہے، عریانی میں ہوئی ہے، بے پردگی میں ہوئی ہے، مغربی تہذیب میں ہوئی ہے، باقی تو جو باقی چیزیں تو جوں کی تو ہے۔
تو ایک وجہ جواز ہوتی ہے اس چیز کے لیے. یہ ملک تو صرف آئیڈیولوجیکل بنیاد پر قائم ہوا تھا، یہ کسی ایتھنک بنیاد پر قائم نہیں ہوا تھا، کسی ریشل بنیاد پر قائم نہیں ہوا تھا، کسی لنگوسٹک بنیاد پر قائم نہیں ہوا تھا، اور وطنی قومیت کی بنیاد پر قائم نہیں ہوا تھا. وطنی قومیت کی تو نفی کی تھی ہم نے. کانگریس کا ہمارا اختلاف کیا تھا؟ وہ کہتی تھی کہ ایک ملک ہے، ایک قوم ہے، بس مذہب اپنا انفرادی معاملہ ہوتا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ہم نے کہا نہیں، ہماری قومیت کی بنیاد اسلام ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ رضوان دیت ختم ہو گیا، وجہ جواز ختم ہو گئی، اور نمبر 2 اخلاق کا دیوالہ نکل چکا ہے. یہاں میرے الفاظ سخت لگیں گے لیکن واقعہ جھوٹ، وعدہ خلافی اور غبن اور خیانت، یہ 3 جو علامتیں حدیث میں آئی ہیں، منافق کی نشانیاں 3 ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. یوں سمجھیے کہ ہمارے ماتھے کے اوپر کی تحریر بن چکی ہیں یہ 3 چیزیں. جیسے حضور نے فرمایا دجال کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کافارا، ایسے ہی جھوٹ. یہاں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں، مستثناءات تو ہوتی ہیں، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے. آپ اندازہ کیجئے جمہوریہ اسلامیہ پاکستان کا صدر اور کہہ رہا ہے کہ یہ وعدے وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ کوئی قرآن اور حدیث تو نہیں ہوتے. وعدہ خلافی کرنا اور یہ بات کہنا یہ کچھ اور ہے. اسی طریقے سے جھوٹ کا معاملہ ہے. غبن، اربوں کے غبن ہوتے ہیں، بلینز کے غبن ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں جو خبر آئی تھی 42 ارب 5 سال کے اندر 42 ارب روپیہ جو ہے اس کے قرضے معاف کیے گئے. کن کے معاف کیے گئے؟ ان سیاستدانوں کے، ان بیوروکریٹس کے. اور یہ کس کے باپ کی دولت تھی جو دے دی گئی ان کو؟ غبن جو اپنی جگہ ہو رہے ہیں وہ اور ہیں. وہ غبن کر کے جو سوئٹزرلینڈ میں جمع کر دیا گیا اور جو امریکہ کے بینکوں میں جمع کر دیا وہ تو اور ہے. یہ جو یہاں پہ بیٹھ کر یہاں کے بینکوں سے ڈاکہ پڑتا ہے 42 ارب روپیہ، اور وہ 5 سال کے اندر ہی قرضے معاف کیے گئے. اس اعتبار سے آپ سوچئے اسی منافقت کی، چونکہ یہ میں اس وقت اس حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، ورنہ سورہ توبہ کی 3 آیات کا میں نے 12 حوالہ دیا ہے، 75 76 77. یہ اللہ کا قانون ہے کہ کوئی قوم اگر کوئی وعدہ کرے اجتماعی طور پر اللہ سے کہ اللہ تو یہ کر دے تو ہم یہ کریں گے، پھر اگر اللہ وہ بات کر دے اور پھر یہ نہ کرے تو ان کے اوپر سزا کے طور پر نفاق مسلط کر دیا جاتا ہے، منافقت. اور وہ منافقت جھوٹ، وعدہ خلافی اور غبن اور نفاق باہمی. اب وہ قوم نہیں رہی، اب قومیتوں میں تقسیم ہو گئی ہے. اب یہاں پر کالا باغ ڈیم نہیں بن سکا. سب کو معلوم ہے کہ معیشت کے لیے کس قدر ضروری ہے، زراعت کے لیے، پانی کے لیے، توانائی کے لیے، بجلی کے لیے کتنی ضرورت. نہیں بن سکتا اس لیے کہ سندھی نیشنلزم وہ جڑیں جما کر کھڑا ہوا ہے سندھ کے اندر، نہیں بننے دیں گے. کچھ تھوڑی بہت بات جو ہے وہ سرحد والوں کی ہے لیکن اصل تو ہے سندھیوں کی بات ہے. اسی طریقے سے جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم سیاسی طور پر نابالغ ثابت ہوئے، اسی طرح یہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ سیلف گورنمنٹ کے ہم نااہل ہیں، حکومت چلانے کے ہم اہل ہی نہیں. اس اعتبار سے میں یہ جملہ کہتا رہا ہوں، یہ پچھلے بات کر رہا ہوں 2004 کی، اس وقت سے لے کر اور پچھلے سال کے مارچ تک میں یہ کہتا رہا ہوں کہ نو یوز وپنگ دی ڈیڈ ہارس. یہ گھوڑا مر چکا ہے. اگر گھوڑا مر چکا، قوم مر چکی، قوم میں جان نہیں ہے، نہ دینی اعتبار سے ہے اور نہ دنیاوی اعتبار سے. اے ڈیڈ نیشن، اے فیلڈ نیشن، آئیڈیولوجیکلی فیلڈ، اخلاقی طور پر مورلی فیلڈ، مورلی ڈیڈ. لیکن مایوسی کے ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں 9 مارچ 2007 یہ ایک امید کی کرن پیدا ہوئی. میں نے پوری شدت کے سامنے آپ کو واضح کر دیا میری مایوسی کس درجے کی تھی، کتنی گہری تھی، اور میں نے اسے چھپایا نہیں. اپنے دوستوں سے، تنظیمی ساتھیوں سے، اپنے حلقوں کے اندر میں نے خود بیان کیا. میرا حال یہ ہے، میرے ساتھی میرا ہی صغرا کبرا میرے سامنے بیان کرتے رہے کہ آپ نے یہ بھی تو کہا تھا، یہ بھی تو کہا تھا. ہے بھائی کیا کریں، اللہ تعالیٰ نے بہت مہلت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعتاً اس ملک کو قائم کیا تھا معجزے کے طور پر، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اس میں میں نے ثابت کیا ہے، استحکام پاکستان نامی کتاب نے ثابت کیا. یہ معجزہ کیوں صادر ہوا کہ ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا اللہ ہمیں آزاد ملک دے دے.
انگریز کی غلامی کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آسمان سے گر کے کھجور میں اٹک جائیں اور ہندو کی غلامی میں مبتلا ہو جائیں، ہمیں علیحدہ ملک دے دیں، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے۔ قائد اعظم نے یہی کہا، علامہ اقبال کا 1930 کے خطبے کا مرکزی نقطہ یہی ہے کہ اگر ہمیں یہ مل جائے ملک تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ عہد حاضر میں وہ جو اسلام کے چہرے پر بدنما داغ اور دھبے آ گئے دور ملوکیت میں، دور بنو امیہ، دور بنو عباس، اور جو بھی ہمارے یہ ترکوں کی خلافت تھی اس کے دوران کی تاریخی کے حوالے سے دنیا اسلام کو سمجھتی ہے نا کہ مسلمان یہ ہیں، یہ داغ دھو کر، اور صحیح اسلام ظاہر بات ہے ملوکیت سے پہلے کا اسلام خلافت راشدہ کا اسلام تھا، اس اسلام کا عہد حاضر کے اندر ایک نیا ایڈیشن جو آج کے تقاضوں کے مطابق ہو، آج کی ذہنی سطح کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو، ہم قائم کر کے دکھائیں۔ اس کام کے لیے یہ ملک بنایا تھا۔ بہرحال اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میری مایوسی بہت انتہا کو پہنچی تھی، لیکن اس کے بعد مجھے یہ امید کی کرن نظر آئی ہے۔ 9 مارچ کو چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری صاحب کا جو انکار تھا، نہ صرف وقت کے عامر کے سامنے بلکہ ٹاپ براس آف ملٹری کے جمگٹے کے اندر جس جرت کے ساتھ وہ اللہ کا بندہ کھڑا ہوا ہے، واقعہ یہ ہے کہ وہ مجھے یاد آ رہا ہے اقبال کا مصرع کہ ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی، ایسا بھی ایک انسان ابھی اس قوم کے اندر تھا۔ ویسے یہ ہے کہ پی سی او سے کا حلف نہ اٹھانے والے اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن یہاں ایک معاملہ اضافی تھا، ان پر ذاتی الزامات لگائے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ اگر تم استعفیٰ نہیں دیتے تو تمہارے اوپر مقدمہ چلے گا، سپریم جوڈیشل کونسل کو فیس کرو جا کر۔ پھر وہ اللہ، اگر اس کے اندر کوئی کمزوری ہوتی، اگر اس میں پانی مر رہا ہوتا تو وہ فوراً ہتھیار ڈال دیتا، لیکن نہیں، وہ کھڑا ہوا اور ثابت ہوا بعد میں جوڈیشل کونسل نے اس کو بری کیا ہے کہ یہ معمولی سے جو ہے بے تکے اور بغیر کسی ثبوت کے الزامات لگائے گئے۔ یہ ایک بہت ہی یوں سمجھیے پاکستان کے عمومی حالات میں بڑی انہونی بات تھی جو ہوئی ہے، کوئی اس کی توقع نہیں ہو سکتی تھی عمومی حالات کے پیش نظر۔ پھر اس کے بعد ان کی معطلی ہوئی، بے عزتی، تضحیک، جسمانی تشدد، نظر بندی، یہ سارا بنا طے کیا اللہ کے بندے نے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ کو معلوم ہے اس سب کے جواب میں صبر اور استقامت، کھڑا رہا ایک شخص، جو آیا جھیلا، اس نے برداشت کیا، جو آیا، جو بھی گزری ہے، جو ہم پہ گزری تو گزری، وہ ساری جو ہے وہ صحیح انہوں نے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو وکلاء کی تحریک شروع ہو گئی، کوئی سیاسی پس منظر اس کے پیچھے نہیں ہے۔ 20 جولائی کو اگرچہ سپریم جوڈیشل کونسل نے تو ان کو فارغ کر دیا، بری کر دیا تھا، لیکن پھر آپ کو معلوم ہے کہ مشرف نے یہ چاہا تھا کہ کہیں مجھے میری جو ہے باوردی صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے خلاف یہ فیصلہ نہ دے دیں، دستور کو اٹھا کے پھینکا، پی سی او بنایا، جنہوں نے حلف نہیں لیا وہ ان کو بٹھا دیا، اور پھر جو تحریک چلی ہے، یہ تحریک ہے جس نے کہ میرے دل میں امید کا ایک دیا روشن کیا ہے۔ اس وقت تحریک کے بارے میں پہلی بات نوٹ کیجئے، یہ اس ملک کی، اس قوم کے مڈل کلاس پڑھے لکھے لوگوں کی تحریک ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جذباتی قسم کے کوئی ڈیماگوگز آئے ہوں، کوئی بڑے جذباتی قسم کے جو ہیں کوئی تقریریں کی گئی ہوں، اشتعال میں جلایا گیا ہو اور پھر عوام کو لے میدان میں نہیں، ایسی بات نہیں۔ کوئی لیڈر تو تھا ہی نہیں، کون لیڈر تھا؟ لہذا یہاں تو جو بھی تھا ایک سمجھیے اسپونٹینیس جس کو کہا جاتا ہے، ایک ریئیکشن ایسا اٹھا ہے۔ یہ بھی میرے نزدیک واقعتاً میں اسے بھی معجزوں میں سے سمجھتا ہوں کہ شاید اسی سے اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی خیر کی راہ اس ملک کے اندر نکال دے۔ اگر اس پر یہ تحریک جو ہے چل جائے اور کامیاب ہو جائے، چلتی رہے، چل تو رہی ہے، اگر کامیاب ہو جائے تو اس سے یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑا دروازہ کھل جائے گا اس کے لیے کہ جو میں بعد میں آپ سے کہنے والا ہوں۔ پہلی بات تعلیم یافتہ مڈل کلاس کی تحریک ہے۔ نمبر 2، کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے، کسی کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ حال یہ ہے اکثر کا ہمارے وکلاء برادری جو ہے اس کی اکثریت ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتی ہے۔ وہ چند لوگ ہوتے ہیں جو لاکھوں کی ایک پیشی کے جو ہے وہ فیس لاکھوں میں لے لیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے پیرزادہ صاحب جیسے جو کروڑوں روپے بھی لے لیتے ہیں کوئی نیا جو ہے پی سی او ڈرافٹ کرنے کے لیے۔ لیکن یہ کہ جو عام طور پر جو وکلاء کا معاملہ کیا ہے، تو عام طور پر دہاڑی دار ہیں، کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان سے چولہے چلتے ہیں،
اور اس عرصے سے اتنا بائیکاٹ، اتنا مسلسل بائیکاٹ، اتنا مسلسل بائیکاٹ. بائیکاٹ کا کیا مطلب ہے؟ اپنا کام ختم. ان کی آمدنیاں جو ہے کہ گر گئی ہیں. کل ہی بعض آئے تھے وہ کلا میرے پاس، کہتے ہیں ہماری آمدنیاں 20% رہ گئی ہیں، ٹوٹل میں سے 20%. اس کے اوپر وہ مدارہ کر رہے ہیں. پھر جس قدر محنت اور مشقت انہوں نے، دھوپ کی جو سختیاں صحیح ہیں، اور ان کے ساتھ عجیب بات یہ ہے کہ عوام کے اندر جذبہ کہاں سے پیدا ہو گیا، عوام میں اتنا شعور کہاں سے آ گیا. جس طریقے سے کہ عوام منتظر رہے ہیں جب بھی ان کا دورہ ہوتا تھا اور سفر کر رہے ہوتے تھے چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھ کوئی قافلہ، لوگ گھنٹوں گھنٹوں، آدھی آدھی رات، پوری پوری رات، 26 گھنٹے میں اسلام آباد سے لاہور تک کا سفر، اور ہر جگہ جہاں سے گزرے ہیں وہاں پہ لوگ موجود ہیں، اور وہاں پہ وہ چاہتے بھی ہیں ذرا سا ٹھہریں، تھوڑا سا خطاب کریں. یہ سب کچھ کیا ہوا ہے یہاں، کیسے ہوا ہے؟ پھر یہ کہ ہمارے ہاں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ عوامی تحریک تو کوئی مذہبی جذبات پر چل سکتی ہے. یہاں تو مذہب کی اپیل تو نہیں ہے، ایک اصولی عدل کی اپیل ہے، عدلیہ کی آزادی کی اپیل ہے. کوئی مذہبی کوئی جذباتیت نہیں ہے. کوئی جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتے تھے احرار کے جو مقررین ہوتے تھے، جو آگ لگا دیتے تھے، مشتعل کر دیتے تھے لوگوں کو. اور لوگ جو ہے واقعتاً میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سن 53 کی جو تحریک تھی، اینٹی قادیانی موومنٹ جو تھی، ختم نمود تحریک، لوگوں نے گریبان کھول کر گولیاں کھائی میرے نگاہوں کے سامنے. میں میڈیکل کالج میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت. میں نے دیکھا ہے یہ جو ہمارا میو اسپتال کا دروازہ ہے جو کھلتا ہے چوک پر، اس چوک وہاں لوہے کا دروازہ لگا ہوا سلاخوں، وہاں کھڑے ہوئے ہم. بائیں طرف سے بانسا والا بازار سے جو پولیس بھاگتی ہوئی آ رہی. بھاگتی بھائی پولیس کیوں بھاگ رہی ہے؟ معلوم ہے پیچھے جلوس آ رہا ہے، پولیس آگے بھاگ رہی ہے، پیچھے جلوس آ رہا ہے. پھر جو ٹرن ہے وہاں پر، اب تو وہ دروازہ بند کر دیا گیا ہے، ورنہ یہ کہ میں اسپتال کے ساتھ ٹرن ایک تھا، ایک سڑک نیچے اترتی ہے جو کہ جاتی ہے وہ چوک جو ہے نیلا گنبد کا، وہاں انہوں نے ٹرن لے کر، پولیس نے کور لے کر فائرنگ کی ہے. تو وہاں ایک چند لوگ گرے، پھر پیچھے سے لوگ آئے اور اپنے گریبان، میں آنکھوں سے دیکھی بات آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے گریبان کھولے، مارے گولی، پھر گولی گرے. اور ہمیں وہاں اس میں جو آپریشن تھیٹر میں بتایا گیا کہ پہلی مرتبہ گرنے والی لاشوں میں ایک بھائی اور دوسری مرتبہ دوسرا بھائی تھا وہ. لیکن یہ مذہبی سطح پر تو اس قسم کا جو جوش اور خروش ہے وہ پہلے بھی ہمارے یہاں پیدا ہوا ہے. لیکن یہ جو ہے جو اس کے اندر وہ مذہبی جذباتیت نہیں ہے، ایک اصول کی بات ہے، عدل کی بات ہے. اور یہ عدل وہ بات ہے کہ جس کا کوئی نفی کوئی سیکولر ذہن کا آدمی بھی نہیں کر سکتا. اسلام میں بھی اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، میں نے چند آیات آپ کو سنائی بھی ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کی نفی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. پھر یہ کہ منظم کس قدر ہے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی انہوں نے. شاذ کہیں کوئی واقعہ ہو گیا، ورنہ عام طور پر آپ دیکھیے یہ چلی آ رہی ہے تحریک، مسلسل سال بھر تک چلی، اور ہر جمعرات کو ان کا جلوس نکل رہا ہے. یہ تو ہمارے اجتماعات جو ہوتے ہیں، ہفتے وار اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ہمیں معلوم ہے کہ رفقا کا پابندی شرکت جتنی ہوتی ہے کس طرح، یہ جو ہے چلے آ رہے ہیں ایوان عدل سے لے کر پیدل دھوپ کے اندر چلے آ رہے ہیں چیرنگ کراس تک. یہ سارا معاملہ جو ہے، اور سب سے آخری بات یہ میں کہوں گا کہ اس تحریک نے ایک دفعہ پھر اس پاکستان کے وفاقی ہونے کی کیفیت کو بیان کر دیا. پورے ملک کے وکلاء ایک ہو گئے، ان میں سندھی وکلاء بھی ہیں، کراچی کے وکلاء بھی ہیں، بلوچ وکلاء بھی ہیں، پٹھان وکلاء بھی ہیں، سرائکی کے وکلاء بھی ہیں، پنجاب کے وکلاء بھی ہیں، پوٹھوہار کے وکلاء، سارے وہ ایک ہو گئے. گویا کہ وہی جو یہاں پہ علاقائیت اور صوبہ پرستی اور وہ ایتھنیسٹی، یہ جو بھی چیزیں پیدا ہو چکی تھی، اس کے خلاف بھی ایک مظاہرہ اس تحریک میں سامنے آ رہا ہے. نتیجہ کیا ہے جو میں نے نکالا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ یہ قوم مردہ نہیں ہے، اس میں جان ہے. پہلا نتیجہ تو یہ ہے، وہ جو اقبال نے کہا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. بحیثیت مجموعی قوم کی طرف سے جو مایوسی مجھے ہو گئی تھی، اس مایوسی میں یقیناً بہت کمی ہوئی ہے. پڑھا لکھا طبقہ، سمجھدار مڈل کلاس کا طبقہ، یہ کوٹ اور پتلون کالی اور ٹائین لگائے ہوئے لوگ، انہوں نے اگر یہ کچھ جھیلا ہے تو معلوم ہوا ہے تو صحیح، جان تو ہے، کچھ ہمت تو ہے، کوئی حرارت تو ہے. اور دوسرا نتیجہ یہ کہ شاید ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہماری کوئی کوتاہی ہوئی ہے کہ شاید ہم اسلام کا جو پیغام ہے، جو خاص طور پر سوشل جسٹس والا پروگرام ہے، شاید وہ ہم ان کے سامنے پیش نہیں کر سکے. واللہ عالم، ہماری کوتاہی ہوگی.
ورنہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اس عدل کے اصول کے اوپر اس طریقے سے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آخر کیوں نہیں جو سب سے بڑا عدل ہے، اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں، کاش کہ ہماری یہ تحریک، اللہ کرے کہ یہ صرف عدلیہ کی تحریک سے اوپر بڑھ کر سماجی عدل و انصاف کی تحریک بن جائے، کاش اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور ہو سکتا ہے۔ اس کی میرے سامنے مثال موجود ہے، میں نے کتاب لکھی ہے علامہ اقبال قائد اعظم اور نظریہ پاکستان کہ 1906 سے لے کر 1930 تک 25-24 برس تحریک مسلم لیگ صرف ایک بات کیا تھی اس میں، ہندو کا خوف، اپنے حقوق اور اپنے مسائل کا حل، اسلام کی کوئی بات نہیں تھی انٹل 1930 میں جو ہے انجیکشن لگایا ہے اقبال نے 1930 کے خطبے میں، وہ اسلام کا، ہماری قومیت کی بنیاد اسلام ہے نمبر 1، اور ہمیں اصل میں ایک خطہ ارضی علیحدہ چاہیے تاکہ ہم اسلام کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ یہ آئیڈیالوجیکل انجیکشن ہے جو دیا گیا ہے۔ میں مثال دیتا رہا ہوں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہسپتالوں میں، وارڈوں میں مریض پڑے ہوئے، وہ گلوکوز کی یا سیلائن کی بوتل لگی ہوئی ہے اور وہ ڈرپ آ رہی ہے، اب کوئی اور انجیکشن لگانا ہو تو اسی ربڑ کی نلکی میں لگا دیتے ہیں بجائے اس کے کہ اس آدمی کو تکلیف دی جائے اور کوئی اور پرک کیا جائے۔ تو اسی طریقے سے اس تحریک پاکستان یا تحریک مسلم لیگ کی اس ڈرپ کے اندر علامہ اقبال نے اسلام کا انجیکشن لگایا، اور قائد اعظم مایوس ہو کر جا کر، قائد اعظم تو تھے ہی نہیں اس وقت تک، وہ محمد علی جناح تھا، وہ جناح، مسٹر جناح، وہ سر توڑ کوششیں کرنے کے بعد کہ کسی طرح ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان کوئی مصالحت ہو جائے، مایوس ہو کر، اور وہ جا کر انگلستان میں بیٹھ گیا تھا سیاست چھوڑ کر۔ یہی وجہ ہے کہ جو دوسری گول میز کانفرنس ہوئی اس میں وہ موجود نہیں تھے، شریک نہیں تھے۔ علامہ اقبال گئے، وہ لندن میں بیٹھے ہوئے اپنی پریکٹس کر رہے تھے، وہاں جا کر پھر جناح کو جس جسم کے اندر بھی وہ انجیکشن لگایا اسلام کا، تم آؤ اور اسلام کا نام لے کر میدان میں آؤ، اسلام کے نام پر لوگوں کو اپیل کرو، مسلمانوں کو۔ وہ ہے کام جو پھر جو محمد علی جناح ہندوستان واپس آئے، پھر انہوں نے جو میں نے الفاظ استعمال کی، میں دوہرا رہا ہوں، اسلام کی قوالی گائی ہے پورے ہندوستان کے اندر، اور اس سے قوم کو حال آ گیا، پوری کی پوری قوم یکجا ہو گئی، کھڑی ہو گئی، عوامی تحریک بن گئی۔ سن 46 میں پورے ہندوستان، حالانکہ مائنورٹی پروونسز کے لوگوں کا پاکستان کے حق میں رائے دینا چیمانی دارت، وہ تو پاگل پن قرار پائے گا۔ یو پی تو کبھی پاکستان میں نہیں آ سکتا تھا، مدراس تو نہیں آ سکتا تھا، سی پی تو نہیں آ سکتا تھا، ممبئی تو نہیں، وہاں کے لوگوں نے کیوں ووٹ دیا؟ اسلام۔ ٹھیک ہے، ہم پر جو گزرے گی سہ لیں گے، اگر دنیا میں ایک اسلام کا نمونہ دنیا میں کے سامنے آ سکتا ہو تو ٹھیک ہے، ہم اپنی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ یہ وہ جذبہ تھا۔ اسی طریقے سے یہ مثال میں نے کیوں دی ہے کہ یہ تحریک چل رہی ہے عدالت یا عدلیہ کی آزادی، لیکن یہ کہ اسی سے اوپر ایک معاملہ ہے جس کی طرف میں جو وکلاء برادری ہے اس کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایک نگاہ بلند، سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ کو ذرا اور اونچا کیجئے، اور صرف یہ عدلیہ کی آزادی نہیں بلکہ اسلام کے نظام عدل اجتماعی کے قیام کو اپنا مقصد اور اپنا مطلوب اور اپنا نصب العین بنائیے۔ اب میں اس میں سب سے پہلے اسلام میں جو عدل کی اہمیت ہے اس میں نے چند آیات شروع میں پڑھی تھی، ان کا میں آپ کے سامنے۔ پہلی بات تو نوٹ کیجئے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام العدل ہے، العدل۔ باقی نام جو ہیں وہ اس میں فاعل ہیں یا فعیل ہیں، اور یہ اصل جو مادہ ہے العدل، دی جسٹس، اللہ کا نام ہے۔ نمبر 2، قائما بالقسط، اللہ کی صفت ہے، وہ عدل کو قائم کرنے والا ہے، عدل و قسط اس کو برپا کرنے والا ہے۔ نمبر 3 میں نے آپ کو آیت سنائی سورہ حدید کی، اس میں آتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری، شریعت بھی اتاری، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو۔ معلوم ہوا کہ ارسال رسل کا مقصد، بعثت انبیاء کا مقصد، کتابوں کی ترسیل کا مقصد، شریعت کی تنزیل کا مقصد کیا ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ اور اس میں جو اگلا حصہ ہے
وہ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پوری دنیا کے انقلابی لٹریچر میں اتنی اریاں انقلابی عبارت کہیں نہیں ملے گی. وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے بہت. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے اور منفعتیں بھی ہیں. تو اس کے چولہا، اس میں پھکنی اور توا اور پرات بھی بنا لیا کرتے تھے. کہہ رہا ہوں آج کل تو اب دیہاتی میں رہ گیا معاملہ، ورنہ یہ ہمارے شہروں میں تو رہا نہیں. لیکن اصل میں تو اصلاح کے لیے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ دیکھے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اور ان لوگوں کا سر کچلتے ہیں جو لوگوں کے حقوق غصب کر رہے ہیں، جو لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. یہ تو اس قدر عریاں عبارت ہے. عام طور پر آدمی ڈھکے چھپے انداز میں بات کرتا ہے. اس طرح کا اعلان جو ہے، ظاہر بات ہے کہ اللہ لا یستحی من الحق، اللہ کو حق کے کہنے میں کوئی اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ہیسیٹیشن نہیں ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز. اس سے آگے چلیے، اور آیت کیا تھی؟ حضور کے بارے میں خاص طور پر. ایک تو آیا سارے رسولوں کو اس لیے بھیجا، حضور کے لیے سورہ شورى میں فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. اے نبی آپ اسی کی دعوت دیجئے، دین کو قائم کرنے کی، دین کے نظام عدل اجتماعی کو برپا کرنے کی دعوت دیتے رہیے، دیتے رہیے، دیتے رہیے. لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسا حکم آپ کو ہوا ڈٹے رہیے، کھڑے رہیے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہیں. اور کہہ دیجئے دیکھو لوگوں، میرا ایمان ہے اس کتاب پر جو اللہ نے مجھ پر نازل کی ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل کرو. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل کرو. اس کے بعد میں نے آیت آپ کو سنائی سورۃ النحل کی. اللہ نے 3 چیزیں جو ہے فرض کی ہیں، حکم دیا ہے، 3 چیزوں سے روکا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سب سے پہلا حکم جو ہے عدل کا ہے. ان اللہ یامر بالعدل، سب سے پہلا حکم. پھر احسان ہے، پھر ایتاء ذی القربى ہے، قرابت داروں کا کیوں حقوق ادا کرنا ہے. اور اس روکا کس سے؟ فحش باتوں سے، فحشاء والمنکر، منکر بری باتوں سے، اور یہ کہ بغی زیادتی، کسی کے اوپر تعدی کرنا. اور آخری آیت میں نے سنائی تھی آپ کو، یہ ہے مسلمانوں کا ایک اجتماعی نصب العین. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے ایمان والو، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ، اور گواہی دینے والے بن جاؤ حق کی، عدل کی، انصاف کی. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور دیکھنا کسی قوم، کسی گروہ، کسی جماعت کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے پھر جاؤ. چاہے تمہارا دشمن ہے، بات عدل کی کرو، چاہے اس کے حق میں جا رہی ہو. جیسے سورہ نساء میں فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے تمہارے اپنے خلاف بات جا رہی، تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو، جائے بات حق ہے وہ کہنی ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. دیکھو ایک عدل سے کام لو، اس لیے کہ یہی تقویٰ سے قریب تر ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے. اب آئیے، عدل کی 2 سطحیں ہیں. یہ ذرا نیا نکتہ ہے، ذرا نوٹ سے توجہ سے سنیے. ایک ہے افراد کے مابین حقوق یا ملکیت کے ضمن میں کوئی جھگڑا ہے، جسے کہتے ہیں فصل خصومات. میرا آپ کا کوئی جھگڑا ہے، لین دین کا ہے، جائیداد کا ہے، کچھ اور ہے، اس میں صحیح عدل کی بات کرنا. یہ کام ہے عدالتوں کا جو دنیا میں چلا آ رہا ہے. یا افراد اور اداروں کے درمیان، آپ کسی ادارے میں ملازم تھے، فلاں آپ کی شرائط تھی آپ کی ملازمت کی، وہ ادارہ آپ کو فارغ کر دیتا ہے بغیر آپ کے حقوق دیے ہوئے، آپ جائیں گے عدالت میں.
اسی طریقے سے حکومت بھی ایک ادارہ ہے، حکومت کے خلاف اگر وہ آپ کے کسی حق کے اوپر جو کہ دستور کے اندر دیا گیا ہے، اس نے کوئی چھاپا مارا ہے، کوئی آپ کو حق سے محروم کیا ہے، جائیے۔ تو یہ ہے عدالت کا نظام۔ اس عدالت کے نظام کے ضمن میں آج جو چیزیں دنیا میں مسلم مانی جاتی ہیں وہ سب وہی ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں۔ مثلا یک طرفہ بات سن کر کوئی فیصلہ نہ دو جب تک کہ فریق ثانی کی بات بھی سن نہ لو، یک طرفہ کوئی فیصلہ نہیں۔ نمبر دو، شک کا فائدہ ملزم کو جائے گا، ہم ملزم کہہ دیتے ہیں، لفظ اصل میں ہونا چاہیے عربی کے اعتبار سے ملزم، جس پر الزام لگایا گیا۔ ملزم کے معنی ہو جائیں گے عربی میں جو الزام دینے والا ہے، وہ پروسیکیوٹر جو ہوتا ہے، وہ جو الزام لگاتا ہے، وہ فرد پڑتا ہے جرم کی، وہ پروسیکیوٹر، وہ ملزم ہے، اور ملزم ہے وہ جس کے خلاف الزام لگایا جا رہا ہے۔ تو شک کا فائدہ اس کو ہوگا۔ جتنے بھی عدالت کے آج کل اصول ہیں دنیا میں مسلم ہیں، وہ سب حضور کے دیے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ہے کہ اگر 100 جو ہے مجرم چھوٹ جائیں اس میں حرج نہیں ہے، ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے، یہ سمجھیے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو تعزیرات اور حدود ہیں یہ مسلمانوں ادرؤ الحدود عن المسلمین، یہ نہیں ہے کہ آپ کو سزا دینے کا شوق ہو جائے، اگر کسی کے لیے بچاؤ کا راستہ نکلتا ہے تو نکال دو۔ یہ سارے اصول آج ہیں دنیا کے اندر، اور سب سے بڑا یہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے۔ آج کی دنیا میں یہ اصول ہے کہ 3 پلرز ہیں ریاست کے، ایگزیکٹو، جوڈیشری اور عدلیہ۔ جوڈیشری، عدلیہ، ایگزیکٹو۔ آپ کو معلوم ہے لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور عدلیہ۔ اب لیجسلیچر کا کام ہے دستور بنانا، قانون بنانا، ایگزیکٹو کا کام ہے اسے امپلیمنٹ کرنا، اور ان کے درمیان عدل قائم کرنے والا ادارہ جو کسٹوڈین ہے دستور کا، وہ عدلیہ ہے۔ عدلیہ جو ہے انتظامیہ کے تحت نہیں ہو سکتی۔ یہ ظاہر بات ہے کہ جب آپ کسی کو جج مقرر کر دیں گے، ظاہر بات ہے وہ حکومت کے ہی کسی نظام کے تحت، لیکن ایک دفعہ وہ جج مقرر ہو گیا ہے، اب وہ آپ کا پابند نہیں ہے، اب وہ قانون کا پابند ہے۔ ہاں آپ اپنے لیجسلیچر کے ذریعے سے قانون بدلوا لیں، وہ بات دوسری ہو جائے گی۔ So long as that piece of legislation is there in your book of law، تو عدلیہ جو ہے اس کے مطابق فیصلہ دینے کی جو ہے مختار ہے، اور یہ اس کا فیصلہ ہے۔ اور کوئی بڑی سے بڑی بھی شخصیت عدالت میں حاضری سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اسلام نے تو یہ بتایا۔ حضرت علی عدالت میں پیش ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ تھے، جبکہ خلیفہ تھے۔ یہ میں حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت ابو بکر کے دور خلافت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس دور میں بھی حضرت علی کا بہت مقام تھا، لیکن یہ کہ جبکہ خود خلیفہ ہیں، ان کی زرہ چوری ہوئی ہے، ایک یہودی کے ہاں سے برآمد ہو گئی ہے، تو آپ نے جا کے جو جج کے سامنے ہے، قاضی کے سامنے مقدمہ رکھا ہے، یہ میری زرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے بڑی عجیب کہ انہوں نے کہا یا ابو الحسن، تو ٹوک دیا، یہ آپ نے پہلی ناانصافی کر دی ہے قاضی صاحب۔ ابو الحسن، یہ جو کنیت سے نام لینا ہے، یہ ہوتا ہے ادب کا انداز۔ تو میرا ادب کر رہا ہے اس وقت، میں تو ایک فریق مقدمہ کی حیثیت سے تمہارے سامنے ہوں، میرے اور دوسرے فریق کے درمیان کوئی فرق اور امتیاز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے، یہ عدلیہ کی عدالت۔ اور وہاں پر یہ ہے کہ وہ کہتا ہے، قاضی صاحب کہتے ہیں کہ لائیے کچھ گواہ کے، یہ واقعی آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ آپ کی ذرا ہے۔ فرمایا دیکھیے یہ میرا بیٹا ہے حسن اور یہ میرا غلام ہے، کہ جی غلام کی گواہی تو قبول نہیں ہے، دوسرا گواہ ہے نہیں، اور مقدمہ خارج۔ جو وقت کا خلیفہ ہے، خلیفہ راشد ہے، داماد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے اس کے بارے میں کوئی گمان نہیں ہو سکتا کہ جھوٹ اس کے آس پاس بھی آ سکتا ہے، جھوٹ بولنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن ایک قانون ہے، کیونکہ 2 گواہوں کی جو ہے شرط پوری نہیں ہوئی، اور جو غلام ہے وہ گواہ جو ہے کے طور پر قبول نہیں ہے، لہذا خارج۔ تو یہ بات جو ہے یہ ہے عدلیہ جو نیچے، جس کے لیے اس وقت ہماری یہ تحریک چل رہی ہے۔ عدلیہ آزاد ہو، عدلیہ کے اوپر کسی کا دباؤ نہ ہو، عدلیہ جو ہے وہ ہر فریق کا جو حق ادا کرے، جو بھی اس کے سامنے مقدمات آتے ہیں۔
لیکن اب اس سے اوپر ہے ایک عدل اجتماعی، ایک نظام جو عدل پر مبنی ہو، وہ سیاسی نظام جو عدل پر مبنی ہو، وہ معاشی نظام جو عدل پر مبنی ہو، وہ سماجی نظام جو عدل پر مبنی ہو، جس کو آج کل آپ کہتے ہیں سوشل جسٹس۔ یہ العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام، یہ غالباً سید قطب کی کتاب کا عنوان ہے، العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام۔ اسلام میں اجتماعی جسٹس، اجتماعی سوشل جسٹس کا نظام کیا ہے؟ وہ نظام ہے جس کا نام ہے دین حق۔ یہ کہ ظاہر بات ہے کہ عدل کرنے والی ذات ایک ہی ہو سکتی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے کہ جس کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں۔ وہ یہ نہیں ہے اگر مرد اور عورتوں کا کوئی معاملہ ہے تو ان کے درمیان نظام طے کرنا ہے حقوق اور فرائض کا۔ مرد سوچے گا تو اپنے اعتبار سے سوچے گا، عورت سوچے گی تو اپنے اعتبار سے سوچے گی، لیکن اللہ اس کی مخلوق ہے، مرد بھی اور عورت بھی، وہ نظام دے گا، عادلانہ نظام وہ دے گا، عادلانہ قانونی خاندانی آئلی نظام وہ دے گا۔ تم سوچ کے بناؤ گے، اس کے اندر افراط و تفریط ہو جائے گی۔ یہ نظام عدل اجتماعی جو ہے، اور یہ نوٹ کیجئے کہ اقبال اور جناح دونوں نے جو زور دیا تھا اسلام پر پاکستان کے حوالے سے، وہ اسی اعتبار سے تھا۔ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا میں ہم پیش کریں۔ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات، اخوت و مساوات کی ایک تعبیر وہ بھی ہو سکتی ہے جو والٹیر نے کی ہو، یا کسی اور نے کی ہو، یا کسی امریکی مصنف نے کی ہو، لیکن اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ پاکستان کے اصول کے لیے یہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات نوٹ کیجئے کہ ظاہر بات ہے ہر نظام کو سپورٹ دینے کے لیے قوانین کی ضرورت ہے، لہذا قانون شریعت بھی لازم ہے، اس لیے کہ اس نظام اسلامی کو، نظام عدل اجتماعی جو ہے اسلامی، اس کو قائم کرنے کے لیے، اسے سپورٹ دینے کے لیے اسلامی قوانین درکار ہے، شریعت اسلامی درکار ہے۔ اس حوالے سے ویسے اگرچہ عام طور پر یہی بات ہے، صحیح ہے، تحریک پاکستان کے دوران جو علماء نے ساتھ دیا تھا، چاہے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یا مشائخ نے ساتھ دیا تھا، پیر جماعت علی شاہ تھے، پیر پکاڑا شریف، پیر زکوڑی شریف تھے، اور مانکی شریف تھے، وغیرہ وغیرہ، ان کے سامنے اور عام لوگوں کے سامنے زیادہ تر نظام اسلام سے توجہ جو جاتی تھی وہ اسلامی سزاؤں پر، اسلامی قوانین پر، اسلامی شریعت پر، اس لیے کہ بہت طویل عرصے سے اسلام کے ایک نظام حیات ہونے کا تصور جو ہے مسلمانوں کے ذہنوں سے پیچھے ہٹ چلا گیا تھا۔ خلافت راشدہ کے بعد ظاہر بات ہے سیاسی نظام ہمارا بدل گیا، وہ خلافت راشدہ کا نظام تو نہ رہا، ملوکیت آ گئی۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو معلوم ہے جب یورپین کولونیلزم آ گیا تو اب سارے قوانین بھی ان کے آ گئے، وہ اجتماعی نظام ان کا آ گیا، تو اجتماعی نظام کا تصور جو ہے وہ ذہنوں سے اوجھل ہو چکا تھا، لہذا سارا زور جو ہے وہ عوام کے نزدیک یہی تھا قوانین شریعت۔ لیکن میرے نزدیک یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ سورہ شورى کی جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، آمنت بما انزل اللہ من کتاب وامرت لأعدل بینکم، میرا ایمان ہے اس کتاب پر جو اللہ نے مجھ پر نازل کی ہے۔ یہ کتاب ہے قوانین کی کتاب، اس میں احکام شریعت ہے، اس میں تعزیرات ہیں، حدود ہیں، اس میں قانون جو ہے وہ وراثت کا قانون بھی ہے، اس میں قائلی قوانین بھی ہیں، نکاح و طلاق کے قوانین بھی ہیں، سارے قوانین، اسی میں شراب کی حرمت بھی ہے، اسی میں جوئے کی حرمت بھی ہے، اسی میں سود کی حرمت بھی ہے۔ لہذا میرا ایمان ہے اس کتاب پر، امرت لأعدل بینکم، اور ظاہر بات ہے کہ اب میں اس کے حوالے سے عدل کروں گا تمہارے مابین، قانون وہ ہے۔ اور یہی بات جو ہے سورہ حدید کی آیت میں آئی ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، کتاب بھی تو اتاری ہے نا، کتاب شریعت ہے، اس کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ عدل اور انصاف لیقوم الناس بالقسط، یہ وہ اللہ کی لائی ہوئی کتاب کے مطابق عدل و قسط کا نظام قائم۔ یہ ہے وہ اونچی منزل۔ میری خواہش، میری درخواست یہ ہے کہ وکلاء حضرات نے ثبوت پیش کیا ہے صبر کا، ثبات کا، جد و جہد کا، محنت کا، مشقت کا، ایثار کا، قربانیوں کا۔ اللہ کرے کہ اب ان کا رخ جو ہے ذرا اوپر ہو اور اونچا ہو۔ عدلیہ اللہ کرے کہ آزاد ہو جائے، اس سے بھی بہت بڑا خیر آئے گا، اور کوئی پتہ نہیں کہ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ بن جائے کسی بہت بڑی تبدیلی کا، ہو سکتا ہے سٹارٹنگ پوائنٹ بن جائے گا۔ اس لیے کہ اگر عدلیہ آزاد ہو اور اس کے سامنے پھر جا کر جو اسلام کے معاملات بھی پیش کیے جائیں تو آپ کو صحیح فیصلے بھی تو مل سکیں گے نا۔ پھر
اسلام کے حق میں بھی تو فیصلے مل سکیں گے۔ اس پہلو سے تو میں دونوں چیزوں کی طرف پورا توجہ دلاؤں گا، ایک تو نظام عدل اجتماعی کے لیے پوری جد و جہد، اور ایک خود قوانین شریعت کے نفاذ کے لیے جد و جہد۔ اب میں پہلے یہ چاہتا ہوں کہ قوانین شریعت کے نفاذ کے ضمن میں کیا طریقہ کار ہو۔ اس میں جو ہماری پیش قدمی ہو چکی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ صحیح رخ پر ایک داغ بیل ہماری اس دستور کے اندر موجود ہے، اور میں اسی لیے اسے کہا کرتا ہوں کہ یہ دستور منافقت کا پرندہ ہے۔ اس میں پورا اسلام ہے، لیکن اسلام کی شقوں کے مؤثر ہونے کے راستے میں کچھ چور دروازے حائل ہیں، چور دروازے، وہ غیر مؤثر ہے۔ مثلا میں نے پہلے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ قرارداد مقاصد میں پورا اسلام موجود ہے، پورا دستور موجود ہے۔ اگر یہ جو ضیاء الحق صاحب نے قدم اٹھایا تھا کہ یہ صرف پریمبل نہ رہے، بلکہ یہ تو اب دفعہ 2 الف بن گئی ہے، ہمارے دستور کی دفعہ ہے باقاعدہ، اس دفعہ میں اگر اللہ کا بندہ یہ الفاظ ایڈ کر دیتا، دس کلاس ول ٹیک پریسیڈنس اوور دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن، یہ دفعہ جو ہے یہ پورے دستور پر حاوی ہوگی، تو آگے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن ہوا کیا، یہ تو ایک دفعہ ہے۔ ہمارے ہاں ایک جج چیف جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب کے یہاں مقدمہ پیش ہوا، کیونکہ اسی دستور کے اندر صدر مملکت کو حق دیا گیا ہے کہ ایک شخص جس کو پھانسی کی سزا سنائی جا چکی ہو، اور آپ کو معلوم ہے کہ فرض کیجئے کہ وہ سیشن سے بھی اس کو سزا مل گئی ہے، ہائی کورٹ میں اپیل بھی ختم ہو گئی ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی اپیل خارج ہو گئی ہے، پھر بھی صدر مملکت کو اختیار ہے کہ اس کی سزا معاف کر دیں۔ اسلام کے خلاف ہے، کسی کے باپ کو کوئی حق حاصل نہیں، لہذا اس کے خلاف پٹیشن دائر کی گئی۔ اس پٹیشن پر ہمارے جسٹس حسن صاحب، نسیم حسن صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ نہیں، یہ بھی ایک دفعہ ہے، اور دفعہ 2 الف جو ہے قرارداد مقاصد، یہ بھی ایک دفعہ ہے، ایک دفعہ دوسرے دفعہ کی نفی نہیں کر سکتی، بات ختم۔ اب اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں رہی۔ نمبر 2، ہمارے ہاں اسلامک آئیڈیالوجی کونسل بنائی گئی، ٹھیک ہے، اچھا کام تھا۔ اس میں تمام فرقے، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، علماء، ان کو نمائندگی دی گئی۔ اربوں روپیہ خرچ ہوا ہے کہ آپ دیکھیں، قوانین کا جائزہ لیں، اور اس میں دیکھیں کیا غلط ہے، کیا نظام ہونا چاہیے، تجاویز پیش کریں۔ اس میں سینکڑوں رپورٹیں ہیں جو جا کر جو ہے دفن ہو گئی ہیں، جو مرکزی حکومت کے مختلف محکمے ہیں، وزارت داخلہ ہے، وزارت مالیات ہے، وزارت وغیرہ وغیرہ، اس کے اندر، اور ایک رپورٹ بھی آج تک جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہوئی، لکھا ہی نہیں ہوا، دستور میں ہے ہی نہیں۔ CII جو ہے، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اس کی دفعہ جو ہے 227 جو ہے دفعہ، کہ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، اس کو CII کے ساتھ باندھ دیا۔ آگے کوئی وضاحت نہیں کہ جو بھی رپورٹ آئے گی اسے اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں اسے ریجیکٹ کیا جائے گا، یا دستوری جزوی طور پر قبول کیا جائے گا، لیجسلیشن کی جائے گی، کچھ زیرو۔ اس سے بھی بڑا تماشا کیا ضیاء الحق نے، مجھے میں ذکر کر چکا ہوں آپ سے، فیڈرل شریعت کورٹ بنائی، اور میرے نزدیک بہترین طریقہ تھا کہ یہ کورٹ جائزہ لے گی کہ کیا چیز اسلامی ہے کیا نہیں ہے۔ کوئی جائے، میں جا سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں فلاں قانون جو ہے وہ غیر اسلامی ہے، یا فلاں اس کی فلاں دفعہ وہ غیر اسلامی ہے۔ اب کورٹ جو ہے وہ علماء کو دعوت دے گی، جورس کنسلٹس کو بلائے گی، اوروں کو بلائے گی، جو بھی آ کے خود وہاں بات کرنا چاہے وہ بات کریں گے، اور طے اگر کورٹ کر دے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، فلاں قانون یا فلاں دفعہ خلاف شرع ہے، یا فلاں شق جو زیر تجویز قانون سازی ہو رہی ہے اس میں فلاں شق خلاف اسلام ہے، تو وہ اس کو حکم دینے کا اختیار ہے کہ وہ اسے کہہ دے کہ صاحب اگر سینٹرل گورنمنٹ کا معاملہ ہے تو اس کو نوٹس جائے گا، پروونشل گورنمنٹ کا معاملہ ہے تو اس کو نوٹس جائے گا، اتنے مہینوں کے اندر اندر آپ آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لیں، ورنہ یہ اس کے بعد یہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا۔ صحیح ترین طریقہ ہے میرے نزدیک، بہترین طریقہ ہے۔ لیکن کیا کیا، 2 ہتھکڑیاں ڈال دیں، 2 بیڑیاں ڈال دیں، دستور پاکستان تمہارے دائرے سے خارج، مالی معاملات بھی 10 سال تک دائرے سے خارج، جوڈیشل پروسیجر لاز بھی تمہارے دائرے سے خارج، حد ہو گئی آئینی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو رہ کیا گیا؟ بس ایک ہاتھی ہے، وہ سفید ہاتھی ہے، دلہائیں جا رہی ہیں، جج بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں وہ آگے، یہ آگے، وہ سارا کچھ ہے لیکن کچھ بیکار۔ یہ دروازے بند کرنے کی تجویز میں نے دی تھی، وہ جو میں نے کہا 1997 کے الیکشن کے بعد
جو نواز شریف صاحب سے امید قائم ہوئی تھی، شریف خاندان سے امید قائم ہوئی تھی بلکہ کہنا چاہیے۔ اس وقت میں نے دستور کے لیے ترمیم کا ایک مسودہ بھی ان کو پیش کیا ہے، گیا ہوں باقاعدہ ایک وفد لے کر تنظیم اسلامی کا، اور جو سیکریٹریٹ ہے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اسلام آباد میں، وہاں ملاقات ہوئی تفصیل سے، وہاں میں نے مسودہ دیا ہے۔ وہ مسودہ بھی ہمارا ایک کتابچہ جو ہے علامہ اقبال قائد اعظم اور نظریہ پاکستان کے آخری صفحے کے اوپر وہ دے رکھا میں نے، جو بھی دلچسپی رکھتے ہیں وہ دیکھیں کہ یہ اگر آپ چند ترمیمیں کر دیں تو بس اس کے بعد قانون سازی شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس طریقے سے گریجولی ظاہر بات ہے کہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے اور جو جید علماء کرام ہیں ان کی رہنمائی کے تحت یہاں اسلامی قوانین نافذ نہیں آتے تو وہ شام میں، وہ شمال میں سے دیکھ لیجئے کہ سوات سے وہ تحریک جو اٹھی ہے، جو آج پوری دنیا کی خبروں کا جو ہے وہ موضوع بن چکی ہے، پھر وہ ان کا خیال جو ان کے تصور میں جو اسلام کا تصور ہے وہ پھر آئے گا۔ وہ تو طالبانائزیشن جو کہا جا رہا ہے کہ وہ تو اسلام آباد تک پہنچ سکتے ہیں، وہ جب چاہیں اسلام آباد پر قبضہ کر سکتے ہیں، میرے نزدیک جسم بکواس ہے، اور اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ وہ فضا پیدا کر دی جائے کہ نیٹو کے لیے جواز پیدا ہو جائے کہ وہ ہمارے ایٹمک اثاثوں کے اوپر آ کر قبضہ کرے۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے، میری آج کی گفتگو وہ نہیں ہے، لیکن اسلامی قوانین کی اس طریقے سے تنفیذ گریجولی یہ پروسیس شروع کر دیا جائے تو ظاہر بات ہے اس سے مسلمانوں کو سکون حاصل ہوگا۔ جن کے دلوں میں آرزو ہے اسلامی قوانین نافذ کرنے کی اور عوام کے اندر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے ہاں جو بھی علماء کا نظام تعلیم ہے وہ معمولی نہیں ہے۔ 18,000 مدرسے تو مجھے بتایا گیا ہے واللہ عالم کہ صرف دیوبندی مکتب فکر کے لڑکوں کے، مردوں کے جو ہیں مدارس 18,000 ہیں، 6,000 خواتین کے، ابھی بریلویوں کے اس کے علاوہ ہیں اور اہل حدیث کے اس کے علاوہ ہیں، شیعہ کے اس کے علاوہ ہیں۔ تو اتنی بڑی طاقت اس ملک کے اندر ہے اور اس کے نوجوانوں کے اندر جوش پیدا ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ افغانستان کے جہاد کا جو بھی آپ اسے فال آؤٹ کہیں، کسی کو پسند ہے یا ناپسند ہے، لیکن وہ ہے۔ یہ بات جو ہے ہمارے ملک کے اندر ایک زبردست جو ہے پولرائزیشن کا سبب بن سکتی ہے اگر ہم نے تاخیر کر دی اور یہاں پر اسلامی قانون سازی کے عمل کو لوگ نہ دیکھ لیں کہ ہاں اب یہ عمل شروع ہو گیا ہے، تو اس سے جو ہے ان کی امیدیں وابستہ ہو جائیں گی اور پھر یہ کہ ان کے اندر کوئی منفی جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ پھر جو ہے کہ معاشی جو ہے عدل و انصاف، اس کے لیے زمینداری، بڑی لینڈ ہولڈنگ کا خاتمہ، اس کے لیے ہم نے اپنے دستور میں، اپنے منشور کے اندر بھی یہ چیزیں دی ہیں کہ دو ذریعے سے، اس کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، امام مالک کا ہے، امام شافعی کا بھی ہے کہ مزارعت حرام ہے۔ جس شخص کی زمین ہے خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو دے دے۔ میں نے ایک کتاب شائع کی تھی موجودہ زمینداری نظام اور اسلام، مولانا تحسین صاحب کی، اس میں انہوں نے کوئی 10 حوالوں سے ایک حدیث بیان کی ہے، 10 طریقوں سے آئی ہے کہ جس کی زمین ہے خود کاشت کرے ورنہ کسی بھائی کو دے دے، احسان کے طور پر، یہ نہیں کہ اس سے پھر حصہ اس میں سے بٹائی لے اس سے، یہ نہیں۔ تو یا تو اس پر عمل کیا جائے، بھرپور طریقے پہ کیا جائے، پورے طریقے پر کیا جائے، یا یہ ہے نمبر 2۔ میں سمجھتا ہوں کہ دوسری چیز جو ہے وہ زیادہ قابل عمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو فتویٰ تھا یا فیصلہ تھا یا اجتہاد تھا کہ جو زمینیں بھی کسی ملک کی زمینیں جو کبھی بزور شمشیر فتح ہوئی ہوں وہ کسی فرد کی ملکیت نہیں ہوتی، وہ مسلمانوں کے بیت المال کی اجتماعی ملکیت ہے۔ یہ پہلی نیشنلائزیشن آف لینڈ تھی کہ جو حضرت عمر نے کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سواد عراق، ایران، شام، یہ سب فتح ہوئے، ان کی زمینیں کسی کی ملکیت نہیں۔ حالانکہ کہا، بہت سے صحابہ نے کہا کہ یہ مال غنیمت میں تقسیم کر دیں ہمارے اندر آپ۔ حضرت عمر اگر ایسا کر دیتے تو آپ سوچئے تاریخ انسانی کا عظیم ترین جاگیردارانہ نظام قائم ہو جاتا۔ چند ہزار صحابہ تھے، کتنے تھے، اور پورا عراق، پورا ایران، پورا شام، پورا مصر ان میں تقسیم ہو جاتا تو کتنی بڑی جو فیوڈل سسٹم کی کتنی بڑی مثال ہوتی۔ آپ نے فیصلہ کیا نہیں، یہ خراجی زمینیں ہیں، ان پر چاہے وہی لوگ جو جن کے مالک پہلے تھے وہی کام کریں گے، خراج ہم لیں گے، یا اگر وہ زمین جو ہے وہ مر جاتا تو اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کو بھی اثر نو جو ہے ایشو ہوگا، اجازت نامہ، اور خراج دے گا۔ جو لوگ بغیر لڑے بھیڑے ایمان لائے ان کی زمینیں جو ہیں وہ عشری ہیں، ان سے عشر لیا جائے گا۔ جیسے مسلمان کے مال میں سے زکوٰۃ ہے، غیر مسلم کے مال میں سے جزیہ ہے، تو عشری زمین میں سے عشر ہے یا نصف عشر ہے،
اور خراجی زمین میں سے خراج ہے۔ اگر یہ اصول مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے، غور سے سنیے، پاکستان میں انفرادی ملکیت کی زمین کوئی 1 انچ بھی نہیں ہے۔ یہ ملک بطور شمشیر فتح ہوا تھا، اور یہ اصول وہاں طے ہے۔ اگر کوئی ملک ایک دفعہ بطور شمشیر فتح ہو، پھر کہیں وہ واپس چلا جائے، پھر وہ خود بخود ایمان لے آئے، تب بھی نہیں، وہ ایک دفعہ جو خراجی بن گئی ہیں زمینیں، وہ خراجی رہیں گی۔ بہرحال اس کے حوالے سے جبھی تک یہ نوٹ کر لیجئے، ہماری جو سیاسی عدم بلوغت کا ایک بہت بڑا سبب کیا ہے؟ یہ جاگیرداری ہے۔ ہمارے یہاں نظام کھیل ہے، یہ جمہوریت کھیل ہے۔ ہمارے سارے دانشور اور بڑے سے بڑے جو ہیں وہ کالم نگار، بس ایک بیماری، بس کیا کریں، جمہوریت نہیں چلنے دی گئی، جمہوریت نہیں چلنے دی گئی، جمہوریت نہیں بھائی کیوں نہیں چلی جمہوریت؟ یہاں آگے بات کرو نا، جمہوریت کیسے چلے؟ یہاں پر جاگیردار بیٹھا ہوا ہے، جاگیردار کے انگوٹھے تلے اس کا جو ہے کسان ہے، اس کا مزارع ہے، اس کے خلاف ووٹ دے سکتا ہے؟ لہذا در حقیقت جو ساری سیاست جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 70% کے قریب لوگ جو ہیں وہ جاگیردار بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ در حقیقت ان کا یہ میوزیکل چیئرز گیم ہے کہ جو وہ کھیل رہے ہیں۔ تو جمہوریت کہاں سے آ جائے گی جب تک کہ اس کی جڑ نہ کٹے؟ اور جڑ کاٹنے کے لیے یا سینٹی لینڈ لارڈزم کو ختم کرو، نمبر 1۔ یہ نہیں کہ آپ کی کوئی زمین بھی ہے، چاہے تھوڑی ہے، چلیے آپ کے کوئی 10 بیگھے زمین کہیں ہے، آپ گورنمنٹ آفیسر بھی ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، بنگلے میں رہ رہے ہیں، وہاں آپ کا جو ہے مظاہرہ کام کر رہا ہے اور آپ وہاں سے بھی نہیں، 1 پیسے کا آپ کو حق نہیں ہے، آپ کی تو کفالت ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے کوئی اور ذریعہ نہیں تو آپ خود معاش کیجیے، جا کے وہاں پر کاشت کیجیے، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ معاش ہے تو پھر وہ زمین دیجیے کسی بھائی کو۔ یہ ہے ان احادیث کا حاصل جس سے کہ نظام عدل اجتماعی پیدا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس کے خلاف جو باتیں کی ہیں، خدا آ ملت را سروری داد کہ تقدیرش بدست خیش بنوشت، اللہ تعالیٰ اس قوم کو سروری دیتا ہے، حکومت دیتا ہے جو اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے بناتی ہے۔ با قوم سروکار نہ دارد، اس قوم سے تو اللہ کو کوئی سروکاری نہیں ہے کہ دہقانش برائے دیگراں کشت، کہ جس کا دہقان کسی اور کے لیے کاشتکاری کر رہا ہے، زمیندار کوئی اور ہے، اور وہ جو ہے لے جائے گا لائنس شیئر، اور اس کے بچے جو ہیں عیش کریں گے اور اس کے بچے بھوکے مریں گے۔ یہ سب سے بڑا ظلم جو ہمارے ملک کے اندر چل رہا ہے، اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اور اس کی ظاہر بات ہے، یہ عدلیہ کے اوپر عدالتی نظام جو عدل اجتماعی کا نظام ہے، اگر وہ نہ ہوگا، فرض کیجئے نظام غلط ہے، عدلیہ کیا کرے گی؟ آپ کے ہاں نظام غلط ہے تو ظاہر بات ہے عدلیہ نے تو اس نظام کے تحت ہی فیصلہ دینا ہے نا، اسی قانون کے تحت فیصلہ دینا ہے۔ عدلیہ قانون ساز تو نہیں ہوتی، وہ خود جو ہے وہ کوئی لیجسلیشن تو نہیں کر سکتی، لہذا اس پورے نظام کو درست کرو۔ اسی طرح سود کا نظام، اب یہ اللہ کے بندے نے، ضیاء الحق نے 10 سال تک ہتکڑی ڈال دی تھی کہ شریعت کورٹ جو ہے وہ طے نہیں کر سکتی کہ یہ بینک انٹرسٹ ہے، کمرشل انٹرسٹ، یہ سود ہے یا نہیں ہے۔ 10 سال کے بعد وہ ٹائمڈ تھی نا، جیسے ٹائم بمب ہوتا ہے، وہ ہتکڑی کھل گئی۔ اس کے بعد شریعت کورٹ میں فیصلہ اس نے طے کر دیا، ہاں واقعی دلیل شرعی کی روح سے، دلیل عقلی کی روح سے بینک انٹرسٹ از آلسو ربا اینڈ ربا از حرام۔ اس کے خلاف اپیل کی گئی، سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دیا، ہاں ٹھیک ہے فیصلہ یہ حرام ہے، اور فلاں مدت تک مہلت دے دی، مرکزی حکومت کوئی اور نظام بنائے، آلٹرنیٹ نظام بنائے، ورنہ اس وقت تک جا کر پھر یہ نظام ختم ہو جائے گا۔ کھلبلی مچ گئی پورے ایوانوں میں، پوری دنیا میں۔ وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ میاں محمد شریف صاحب نے کہا 6 مہینے کے اندر اندر ختم کرو، میں نے کہا تھا 1 سال۔ میں نے وہاں پر جا کر بھی ان سے جو بات کی تھی، تو وہاں پر انہوں نے بھی ایک کمیٹی بنائی تھی، نواز شریف صاحب نے، زیادہ ظفر الحق صاحب کی قیادت میں، کہ آلٹرنیٹ تجویز کرو، آپ سوچو۔ کھلبلی مچ گئی نا، کئی کمیٹیاں بن گئی، کئی جگہ پہ سوچ بچار شروع ہو گئی، اس لیے کہ عدالت کا فیصلہ آ گیا تھا، اس کے بعد تو کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ لیکن ہوا کیا ہے، جب وہ مہلت ختم ہونے کا وقت آیا، کوئی کمیٹی کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی کسی کی، لیکن اپیل دائر کر دی گئی ریویو کی، اور سپریم کورٹ میں سے جو ذرا لوہے کے چنے نظر آتے تھے کہ ان کو ہم ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، مفتی تقی عثمانی وغیرہ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، اور وہاں پہ کچھ اور ججز جن سے کوئی مفاہمت کر لی ہوگی وہاں لے کر انہوں نے اس فیصلے کو جو ہے وہ ریورٹ کر دیا کہ اب پھر وہ فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر ہے، گویا کہ اسکوائر 1 میں معاملہ پھر پہنچ گیا۔ یہ معاملہ جو ہے اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، انٹرنل سود تو 1 دن میں ختم ہو سکتا ہے۔ یہ جو اتنے بڑے بڑے جو رقمیں ہیں، بانڈز، چاہے وہ ڈیفنس کے بانڈز ہوں،
ظاہر بات ہے کہ بہت بہت پیسے کھا چکے ہیں وہ، ان کے اوپر بہت سود ان کو مل چکا ہے، وہ ختم کیا جائے، اصل زر واپس کریں گے، وہ بھی اپنی سہولت سے واپس کریں گے، اللہ اللہ خرچ اللہ، کتنا بڑا بوجھ ایک دم ختم ہوتا ہے۔ ایک ہوتے تھے ہمارے یہاں کے آڈیٹر جنرل شیخ عبدالرؤف صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا کہ عجیب ستم ہے یہاں حال یہ کہ مرکزی حکومت سے کوئی صوبائی حکومت قرض لیتی ہے، اس پر بھی سود ہے، یعنی حکومت سے حکومت پر سود۔ خدا کے بندو اس کو تو ختم کرو، تم ایک ہی ملک کے اندر ایک جیب سے نکال کے دوسرے میں ڈالو، اس پر بھی سود ہے۔ تو وہ سود جو ہے انٹرنل کو تو ختم کرنے میں دیر ہی لگے گی، ہاں بینکنگ کے نظام کے لیے ایکویٹی کا نظام جو ہے رائج کرنا، اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ باہر کے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں جو ڈیٹ ایکویٹی بنایا گیا تھا، اس کے تحت جو ہے جنوبی امریکہ کے بہت سے ملکوں کا ڈیٹ معاف کیا گیا، اس کو ایکویٹی کے اندر بدل دیا گیا، یہ ہماری حصہ داری ہے آپ کے ہاں، اس حصے کے تحت جو ہے پھر ہمیں کوئی منافع ملتا رہے گا، ملتا جائے گا، یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر where there is a will there is a way، جب تک یہ بینکنگ کا نظام، اور یہ جان لیجئے اقبال جس کو مانتے ہیں آپ مفکر بھی ہے، اس نے کہا ای بنوک ای فکر چالاک یہود، یہ بینکنگ کا نظام یہ پورا جو ہے چالاک جو عیار یہودی ہیں ان کے ذہن کی پیداوار ہے۔ ای بنوک ای فکر چالاک یہود، نور حق السینہ آدم ربود، اس بینکنگ کے نظام نے انسان کے اندر سے جو نور اللہ نے اس میں ڈالا تھا، نفخت فیہ من روحی، وہ نور سلب کر لیا، نکل گیا۔ تا تہو والا نہ گردہ دی نظام، نوٹ کیجئے، تا تہو بالا نہ، جب تک یہ نظام بینکنگ کا تہو بالا نہیں ہوتا، تلپٹ نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، نیست و نابود نہیں ہوتا، دانش و تہذیب و دین سودائے خام، جب تک یہ نہیں ہوتا کہاں کی دانش، کہاں کی تہذیب، کہاں کا دین، کچھ بھی نہیں۔ یہ تلخی کا اندازہ کیجئے۔ اذربا آخر چمی زائد فتن، کسن دانت لذت قرض حسن، اذربا جا تیرا دل چو خشت و سنگ، آدمی درندہ بے دندال چنگ۔ اس سود سے کیا وجود میں آتا ہے؟ اس ام الخبائث کے پیٹ سے تو خبائث ہی جنم لیں گے۔ اور یہ کہ یہ ربا جو ہے اس سے انسان کے اندر تاریکی ہو جاتی ہے، وہ جو کہا نور حق سلب کر لیتا ہے، اندر تاریک، اور انسان جو ہے وہ اس کا دل پتھر کے مانند ہو جاتا ہے۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، وہ قساوت جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، اسرائیلی جو کچھ کر رہے ہیں غزہ کے اندر، یہ کس کی قساوت قلبی ہے؟ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، جس طریقے سے بچوں کو، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے، سویلینز کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر کوئی بولنے والا نہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس سے کیا ہے، انسان کے اندر تاریکی آتی ہے، باطن تاریک ہو جاتا ہے، اور دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ اور آدمی بھیڑیا تو نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ بھیڑیوں والے پنجے ہوں یا بھیڑیوں والے دانت ہوں، نہیں، آدمی درندہ بے دندال و چنگ، بغیر بھیڑیے کے دانت کے اور بھیڑیوں کے پنجے کے ہوتا بھیڑیا ہے۔ یہ نظام جو ہے مالیاتی نظام میں، اس کا جب تک خاتمہ نہیں ہوگا، وہ عدالت اجتماعیہ فی الاسلام والا نظام نہیں آئے گا۔ اس کے نیچے عدلیہ ایک محدود پیمانے پر کام کرے گی، اور بہت سا خیر اس سے بھی برآمد ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے بعض مسائل کا حل اس کے ذریعے سے ہوگا، جو لاپتہ افراد ہیں ان کا پتہ ہوگا، جو چیزیں جو ہیں سرکاری چیزیں، لوٹ مار جن کو بنا دیا گیا، لوٹ سیل بنا دیا گیا ہے، جو سمجھیے کوڑیوں کے دام جو ہے وہ دی جا رہی ہیں، چاہے وہ نجکاری میں ہو رہا ہو یا چاہے کوئی اور زمین کی الاٹمنٹ، یہ سب معاملہ رک سکتا ہے۔ ایک اللہ کا بندہ اگر کھڑا ہو گیا، اور اگر واقعتاً وقت مل جاتا ہے اور ری انسٹیٹ ہو جاتے ہیں افتخار محمد چودھری صاحب، تو بہت کچھ اس میں برآمد ہوگا، بہت خیر ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ اس کا کردار ثابت ہو گیا ہے۔ ایک آدمی جو جھکتا نہیں ہے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، یہ جو رسم تھی حضرت احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، تو جس طریقے سے کہ ان کی گردن جھکی نہیں ہے، انہوں نے ڈٹ کر پیش کیا، ٹھیک ہے چلاؤ میرے خلاف مقدمہ، آپ ہیئر ٹو فیس اٹ۔ تو اب اگر ان کو یہ اللہ کرے کہ ہو جائے تو بہت سا خیر آئے گا، اس خیر کا میں اعتراف کر رہا ہوں، اور اس پر جو بھی محنت ہمارے وکلاء بھائی کر رہے ہیں اس وقت، ان کو داد دیتا ہوں، سلام کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑا کام انہوں نے کیا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ مجھے ہوا کہ میرے اندر سے مایوسی کی جو ہے کچھ کمی ہوئی ہے، اور کچھ امید جو ہے اس کی کرن مجھے دکھائی دی ہے۔ میں تو ذاتی اپنا فائدہ سب سے پہلے بیان کر رہا ہوں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ خواتین کے جو حقوق ہیں وہ بھی اسلام کے اصول جو ہے ان کے اعتبار سے
وہ جو ہمارے معاشرے میں جو ہے غصب کیے جاتے ہیں اس کے خلاف۔ آپ کو معلوم ہے کہ حدود آرڈیننس کے خلاف تو آرڈیننس آ گیا، پاس ہو گیا، لیکن جو کہا گیا تھا ایک اور آرڈیننس ہم لے کے آئیں گے، یہ جو عورتوں کی شادی کر دی جاتی ہے قرآن کے ساتھ، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جو عورتوں کو کوئی بھی وراثت میں حق دینے کو تیار نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جو ونی ہو رہی ہیں، جو ہو رہا ہے، یہ جو گینگ ریپس ہو رہے ہیں، ان کو جب تک کہ قرار واقعی سزا نہ ملے، جب تک کہ ان کے جرائم جو ہیں ان کے بارے میں قانون سازی نہ ہو، تو ظاہر بات ہے کہ عورت کے ساتھ واقعتاً ہمارے دیہاتی علاقوں کے اندر اور جاگیردارانہ معاشرے کے اندر بہت ظلم ہوتا ہے، بہت ستم ہوتا ہے۔ اس ظلم و ستم کا خاتمہ جو ہے سماجی سطح پر، ویسے ہمارے ہاں اللہ کے فضل سے جو سماجی سطح پر انصاف کا ایک اصول ہے کہ تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہیں، ہمارے ہاں اونچ نیچ نہیں ہے، ہمارے ہاں برہمن اونچا اور شودر نیچا نہیں ہے۔ ہاں سید ہے ہمارے ہاں، لیکن سید یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی چاہے اس کا کردار کچھ بھی ہو وہ اونچا ہے، اور جو دوسرا غیر سید ہے اس کا کردار کیسا بھی ہو، کتنا ہی اونچا ہو وہ نیچا رہے گا، نہیں۔ یہ تو ہمارا جو یہ ہندوستانی ذہنیت ہے اس کا پرتو ہے، یہ اس کا عکس ہماری سوچ میں آ گیا، ورنہ وہ ہمارے ہاں وہ تو جو بھی حضور نے فرمایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود۔ اللہ کا شکر آج بھی ملت اسلامیہ اس کا نقشہ پیش کرتی ہے۔ مالکم ایکس جب گئے تھے حج کے اوپر تو جو نقشہ انہوں نے وہاں دیکھا اس میں اپنے تاثرات بیان کیے کہ حیرت ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر مساوات کا یہ نقشہ بھی آج دنیا میں موجود ہے، جس طریقے سے تمام لوگ جو ہیں وہ ایک ہی لباس کے اندر، دو چادروں کے اندر، اور وہ ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہوئے، تو یہ نقشہ تو ہے، لیکن عورتوں کے جو زیادتیاں ان پر ہوتی ہیں ان کا ازالہ ہونا چاہیے، اور وہ جو ہے سماجی انصاف یہ بھی اس اجتماعی عدل کا ایک اہم حصہ ہے۔ بہرحال میری جو آج کی گفتگو کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تحریک وکلاء کو صبر، ثبات، استقامت عطا فرمائے۔ ان کا اب ایک بہت بڑا اور بہت رسکی پروگرام ہے جو اب انہوں نے بنا لیا ہے، اور وہ دھرنا ہے۔ دھرنے میں کیا ہوگا؟ اللہ سے دعا کریں، اللہ کرے کہ ہمارے صدر صاحب کو اللہ تعالیٰ عقل دے دے اور اس مطالبے کو تسلیم کر لیں اور دھرنے کی نوبت نہ آئے، کیونکہ اب جو طے انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کچھ بھی ہو جائے، اور وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی دنگا فساد ہو جائے، کوئی جو ہے وہ خوریزی ہو جائے، کوئی توڑ پھوڑ شروع ہو جائے، اس کے نتیجے میں کوئی فائرنگز ہو جائے، کوئی قتل عام ہو جائے، پھر وہ پھیل جائے، اور پھر اس سے جو ہے جو ہمارے دشمن گدھوں کی طرح بیٹھے مشرق اور مغرب میں، بھارتی گدھ بیٹھا ہوا ہے مشرق میں اور نیٹو کے گدھ بیٹھے ہوئے مغرب میں، وہ تو انتظار میں ہے کہ یہاں کوئی دنگا فساد ہو، خانہ جنگی ہو، یہاں کوئی بدامنی ہو اور ہمیں موقع ملے ہم آئیں اور فوراً جو ہے ان کے جو ایٹمی اثاثہ جات ہیں ان پر قبضہ کریں یا انہیں غیر مؤثر کر دیں، ان کے ایٹمی دانت توڑ دیں کم سے کم۔ تو یہ سارا جو ہے وہ دشمن تو بیٹھا ہوا ہے، تاک میں لگا ہوا ہے، اور دشمن سے آپ کو شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ نیش اقرب نہ پائے کی است اقتدائے طبیعت شین است، بچھو ڈنک مارتا ہے تو وہ کوئی تمہارے سے دشمنی کی وجہ سے نہیں مارتا، یہ تو اس کی طبیعت کا تقاضا ہے، وہ تو مارے گا ڈنک۔ تو بھارت نے تو ڈنک مارنا ہے، بھارت نے تو ظاہر بات ہے ایک دن کے لیے بھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا ہے، لیکن یہ کہ اگر ہم ہی ایسے حالات پیدا کر دیں تو پھر ظاہر بات ہے اسے جواز مل جائے گا۔ تو اللہ سے دعا کیجئے، تنہائیوں میں دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ جنہیں بھی رات کو اٹھنے کی توفیق دیتا ہے وہ اس کی خاص دعا کریں کہ اللہ کرے کہ یہ نوبت دھرنے والی بات جو ہے وہ نہ آئے، اور اس سے پہلے ہی یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے اور افتخار محمد چودھری صاحب جو رینسٹیٹ ہو جائیں، عدلیہ کام کرے، اور وہ جو ہے 2 نومبر سنساد والا معاملہ جو ہے وہ پورا ہو جائے اسی طریقے سے، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے۔ ورنہ پھر یہ ہے کہ جو بھی کچھ ہونا ہے اللہ تعالیٰ اس کے شر سے اس ملک کو محفوظ رکھے اور اس کے اندر سے کوئی خیر کا راستہ برآمد کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ہدایت کے